پچھلے ہفتے وی لکڈ ایٹ حمزہ الویز لیکچر اور ہم نے دیکھا کہ حمزہ الوی نے ایک فریم ورک ڈیولپ کیا ہے. اب یہ فریم ورک کافی پرانا ہو چکا ہے. یہ آئیڈیا اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ کا تقریباً 70s 80s کے اندر اٹ ہیڈ بیکم اٹ ہیڈ بین ڈیولپڈ اور لوگ اس کو ڈسکس کر رہے تھے. اب اس بات کو 40-50 سال ہو گئے اور کسی نے کوئی خاص اس کو مزید آگے ڈیولپ نہیں کیا تھا ود دی ایکسیپشن آف عاصم سجاد اختر, ڈاکٹر عاصم سجاد اختر. اینی آف یو نو ہو ہی از؟ کبھی ان کا نام سنا آپ نے؟ ذکر خیر سنا ان کا؟ اچھا, آپ نے سنا؟ ہاں, آرٹیکلز بہت لکھتے ہیں. از اے پرولیفک رائٹر, بہت زیادہ لکھتے ہیں اور لمز میں بھی پڑھاتے تھے. کئی سال لمز میں پڑھاتے رہے. ہم نے بہت سارے کورسز کو ٹیچ بھی کیے ہیں, میرے دوست بھی ہیں. اب قائد اعظم یونیورسٹی ٹیچز ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی, ٹھیک ہے, اینڈ از بین اے لانگ ٹائم. وہاں پہ جو پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ وہ پڑھاتے ہیں. اور میں کہوں گا ہماری جنریشن میں سے, میری جنریشن میں سے اگر کوئی بندہ ہے جو سب سے زیادہ لکھتا ہے تو وہ عاصم سجاد اختر ہے. بہت زیادہ لکھتا ہے, اتنا لکھتا ہے کہ اٹس ریئلی کوائٹ اوور ویلمنگ. اتنے آرٹیکلس عاصم کے پبلش ہو چکے ہیں انٹرنیشنل جرنلس کے اندر کہ اٹس ریئلی کوائٹ فینٹاسٹک. تو جہاں تک تھیوریٹیکل ورک کا کام ہے, تعلق ہے, تو آئی تھنک عاصم ہیز میڈ اے ویری بگ کنٹریبیوشن. بٹ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم ہی از اے لیفٹ ایکٹیوسٹ. عوامی ورکرز پارٹی کا عاصم سجاد حصہ رہا ہے. اس سے پہلے اس کی ایک موومنٹ تھی کالڈ PRM, پیپلز رائٹس موومنٹ, اور کچی آبادیوں کے حوالے سے بھی اس نے بہت کام کیا اور لینڈ رائٹس کے حوالے سے بھی بہت کام کیا, فشر فوک کے حوالے سے بھی بہت کام کیا, اینڈ سو آن. تو آئیں سب سے پہلے تو حمزہ الوی کے فریم ورک کو تھوڑا سا ریوزٹ کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ الوی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی, جو پاکستان, انڈیا, پوسٹ کلونیل اسٹیٹس ہیں, ان کی ریاست در حقیقت ایک کلونیل ریاست کے نتیجے میں بنی. یہ ہے ہی کلونیل ریاستیں. ان کو آپ نیو کلونیل اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں, نیو کلونیل اسٹیٹس. اور اگر آپ یورپین ہسٹری جانتے ہیں تو بڑا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر جس طرح سے اسٹیٹ فارمیشن ہے اور جس طرح سے انڈیا پاکستان کے اندر اسٹیٹ فارمیشن ہے, یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. یورپ کے اندر اسٹیٹ فارمیشنز کی ہمیں کئی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں. پہلی شکل ہمیں انگلینڈ کی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ تاجر طبقہ ڈیولپ ہوتا گیا, طاقتور ہوتا گیا, اور پھر ایک وقت میں آ کے اس نے کنگ کے خلاف بغاوت کی اور پھر کنگ اور تاجر طبقے کا کمپرومائز ہو گیا اور ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی کریٹ ہو گئی. پھر دوسرے لیول پہ ہم فرانس جاتے ہیں جہاں پہ ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی اور مونارکی کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. پھر تیسرے لیول پر ہم اسی کے ساتھ یا تو جرمنی جا سکتے ہیں یا پھر امریکہ جا سکتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی ایک فرینچ ریولوشن کے ساتھ ہی ڈیولپمنٹ ہوئی جہاں پہ انہوں نے برٹش کلونیل رول کو اوور تھرو کیا. آپ سوچیں گے کہ تو ہماری طرح کے ہیں ان اے سرٹن سینس, بٹ نو, دیر واز اے ڈفرنس بیکاز وہ خود بھی برٹش تھے کہ انہوں نے وہاں پہ سیٹلر کالونی بنائی ہوئی تھی, تو انہوں نے اس کو اوور تھرو کیا. مگر امریکہ کے اندر کبھی بھی فیوڈلزم تھا ہی نہیں. اٹ واز بورن ایز اے کیپٹلسٹ سوسائٹی. اور پھر چوتھی اگزامپل میں نے آپ کو جرمنی کی دی جہاں پہ ریاست نے انڈر آٹو وان بسمارک, پرشیا نے پہلے ایکسپینڈ کر کے جرمنی کو آرگنائز کیا اور پھر انہوں نے ٹاپ ڈاؤن طریقے سے ریاست نے انٹروڈیوس کیا کیپٹلزم انٹو دی اکانومی اینڈ انٹو سوسائٹی. اور اسی کے نتیجے میں ان کی جو ڈفرینٹ ایڈیالوجی ہے, ہیجمونک آئیڈیاز ہیں سوسائٹی کے, ان میں بھی ہمیں جو ڈائیورسٹی ملتی ہے. انگلش لبرلزم اور فرینچ لبرلزم میں بڑا فرق ہے. امریکن لبرلزم اور امریکنز کے لیے کیپٹلزم ایک قسم کا ریلیجن ہی میں سمجھتا ہوں. جرمنز کے لیے ایک اتھارٹیرین فارم آف گورنمنٹ جو کہ بعد میں فیشزم میں گئی. جرمن رومانٹک فلاسفی ایکسیٹرا آر آل اے پروڈکٹ of the various histories of these particular societies. اسی انالیسس کو, اسی فریم ورک کو اگر استعمال کرتے ہوئے ہم پاکستان انڈیا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کی تاریخ جو ہے وہ آپ کے ریاستی ڈھانچے, آپ کی معاشی ڈھانچے, آپ کی سوچ وغیرہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو ہماری کیا تاریخ ہے اور اس نے کس طرح سے ہمیں متاثر کیا ہے, اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ ایک کلونیل اسٹیٹ تھا. اور کلونیل اسٹیٹ کا جو فنکشن ہے وہ ہے یہ کہ اس نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اس نے دولت جو ہے نکالنی اور نکال کے مدر کنٹری کو ڈیلیور کرنی ہے, یعنی انگلینڈ کو ڈیلیور کرنی ہے, فرانس کو ڈیلیور کرنی ہے, جرمنی واز آلسو کلونیل امپائر, جرمنی کو ڈیلیور کرنی ہے, ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو کلونیل اسٹیٹ ہے وہ کچھ حد تک تو ممک کرتا ہے, اسی فریم ورک میں رہتا ہے جو فریم ورک کیپٹلسٹ اسٹیٹس کا ہے ان اے سرٹن سینس, کیونکہ وہ قوانین جو کہ کیپٹلزم کے لیے ضروری ہیں وہی قوانین پھر یہاں پہ بھی متعارف کروائے جاتے ہیں, وہی انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں. ایک ایگزامپل آپ کو اور دوں گا جو میں نے پچھلی کلاس میں نہیں دی تھی, وہ یہ کہ جب ہم ماضی میں جاتے ہیں یعنی پری کیپٹلسٹ اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں, کلونیل پیریڈ سے پہلے اگر آپ چلے جائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ایک بادشاہ یا خلیفہ ہوگا اور پھر
ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں لوکل اٹانومی بہت زیادہ ہوگی, اور جو بادشاہ خلیفہ ہے وہ لوکل پرنسز وغیرہ سے ہو سکتا ہے کہ ٹریبیوٹ وغیرہ لے, مگر اس کے علاوہ انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہیں کرتا. اس کی ایک بہت اچھی مثال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ایمپائرز کے اندر بھی ایک لیگل اور جوریڈیکل پلورلزم ہوا کرتا تھا, جس سے میری مراد یہ ہے کہ ایک قانون نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے اندر. اگر آپ ایک ایریا کے اندر ٹریول کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ حنفی لا اپلائی ہو, ایک اور ایریا کے اندر مالکی لا اپلائی ہوگا, کسی اور ایریا کے اندر شافی, کسی اور ایریا کے اندر بالکل ہی کوئی مختلف لا اپلائی ہو رہا ہوگا, کوئی اہل تشیع لا اپلائی ہو رہا ہوگا, یا کچھ ایریاز کے اندر جو مسلم امپائر کا حصہ ہیں مگر بیکاز دے آر ایڈمنسٹرڈ بائی دا چرچ, تو بالکل وہاں پہ کرسچن لا اپلائی ہو رہا ہوگا, وہاں پہ مسلم لا نہیں اپلائی, وہاں پہ یہودیوں کا قانون اپلائی ہو رہا ہوگا یا کوئی اور قانون اپلائی ہو رہا ہوگا, سیبینز کا, واٹ ایور, اور یہ سارا کچھ اکٹھا چلتا تھا. یعنی کہ ہر جگہ کا قانون مختلف ہوا کرتا تھا, ہر جگہ کا لہٰذا ٹیکسیشن ریٹ بھی تھوڑا تھوڑا مختلف ہوگا, ہر جگہ کے حوالے سے جو ٹریڈ کے قوانین ہیں, جو لاز بنتے ہیں کہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں اس پہ آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو کیا اس کے پینلٹیز وغیرہ ہوں گی, ہر جگہ ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی, ایک اسٹینڈرڈائز لا تھا ہی نہیں. حیرت انگیز بات ہے, بٹ اٹس ٹرو. انفیکٹ اگر آج کے امریکہ کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے جو 50 مختلف سٹیٹس ہیں اس کے اندر مختلف قوانین ہیں, ہر سٹیٹ کے اندر مختلف قانون ہیں. اگر آپ فلانے سٹیٹ کے اندر مرڈر کمٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیتھ پینلٹی مل جائے, کسی اور سٹیٹ کے اندر مرڈر کمٹ کرتے ہیں تو لائف امپریزنمنٹ میکسیمم سینٹینس ہوگا, ایک سٹیٹ کے اندر آپ کی ڈیورس ہوتی ہے تو مرد بڑا کمپلین کرتے ہیں کہ بیوی سب کچھ لے گئی, کسی اور سٹیٹ کے اندر آپ کی ڈیورس ہوتی ہے تو ڈیورس لاز بالکل مختلف ہیں, وہاں پہ مرد کو زیادہ فیور دی جاتی ہے. تو اس طرح کچھ سٹیٹس جو ہیں وہاں پہ پاٹ سموکنگ جو ہے وہ الاؤڈ ہے, کچھ سٹیٹس جو ہے وہاں پہ ٹوٹلی انلیگل ہے کہ بھئی یہ آپ نہیں کر سکتے. سو دے ہیو ڈفرنٹ لاز, ایون پنشمنٹس آر ڈفرنٹ, ٹھیک ہے. تو مگر جہاں تک ٹریڈ لا کا تعلق ہے, ٹریڈ کا تعلق ہے, بزنس کا تعلق ہے, وہ ایک یونیورسل لا ہے امریکہ کے اندر, ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ان کی کیپٹلسٹ نیسیسٹی ہے, ٹیکسیشن یہ وہ اس طرح کی چیزیں, کچھ لوکل ٹیکسز بھی ہیں مگر جو فیڈرل ٹیکسز ہیں وہ یونیفارم ہیں. سو یہ جو یونیفارمٹی تھی یہ بیسکلی کیپٹلسٹ اسٹیٹس نے اسی لیے انٹروڈیوس کروائی کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی اگر ہم فرض کریں آٹومن امپائر کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, آٹومن امپائرز کے مختلف ایریاز کے تھرو پاس کر رہے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں, یا چائنیز امپائر ہو یا مغل امپائر ہو, کوئی بھی امپائر ہو, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ون یونیورسل لا جو کہ ہمیں پتہ ہو, ہماری کمپنی کو پتہ ہو, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو, فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو پتہ ہو, ایک لا ہمیں چاہیے جس کے ساتھ ہم ڈیل کریں, ایک اتھارٹی. یہ نہیں کہ بھئی یہاں سے ایک اور ٹیکس دو, پھر وہاں ایک اور ٹیکس دو, پھر وہاں ٹیکس پچھلے سال یہ دیا تھا اگلے سال کچھ اور دے دیا. تو ایک اسٹینڈرڈائزیشن آف لاز کو انٹروڈیوس کروانا کیپٹلزم کی ضرورت تھی, اور وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. انفیکٹ اب تو اسٹینڈرڈائزیشن آف لاز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ آپ کی ملک کی اکنامک پالیسی جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کئی ملکوں پہ ایک ہی قسم کی اکنامک پالیسی اپلائی ہوتی ہے جو IMF کی کنڈیشنز کے تحت ہوتی ہے. ایون آپ دیکھیں جب آپ WTO کے ممبر بنتے ہیں تو جو کنٹریز WTO کے ممبرز ہیں ان کی ساری ٹریڈ پالیسی بھی ایک ہی تقریباً ہو جاتی ہے, یعنی کہ ٹیرفز جو ہیں وہ کم کریں, ٹیرفز جو ہیں کم کریں. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ٹرمپ صاحب خود ہی لگے ہوئے ہیں کہ میں تو ٹیرف اس پہ بھی لگا دوں گا, اس پہ بھی لگا دوں گا, فلاں پہ بھی لگا دوں گا. کیا گرین لینڈ نہیں مجھے ملا, یہ لو ٹیرف تمہارے پہ میں نے لگا دیا, رائٹ. تو وہ الگ بات ہے, مگر جنرلی اسپیکنگ دیٹ ہیز بین دا ٹرینڈ آف کیپٹلزم کہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن. اسی طرح ویٹس اینڈ میجرس کی بھی اسٹینڈرڈائزیشن انٹروڈیوس کروائی گئی, کہ کلومیٹرز میں سب کچھ ہونا چاہیے یا کس میں ہونا چاہیے, اس کی اسٹینڈرڈائزیشن, ویٹس کی اسٹینڈرڈائزیشن, ہر چیز کی اسٹینڈرڈائزیشن. کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ تجارت جب بڑے پیمانے پر ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر بہت سارے مختلف اسٹینڈرڈز ہوں گے, بہت سارے مختلف ویٹس ہوں گے, بیکمز ڈیفیکلٹ. ایون آپ دیکھیں کہ پھر ایسا بھی وقت اب آ چکا 20th سینچری کے اندر کہ پہلے تو چلو گولڈ کو ایز اے یونیورسل کرنسی مانا جاتا تھا, مگر پھر اس کے بعد ڈالر کو ایز اے یونیورسل کرنسی لیا گیا جس کو ہم ہارڈ کرنسی کہتے ہیں, کہ ایوری تھنگ از ناؤ ناٹ ٹریڈیڈ ان ٹرمز آف گولڈ, کہ یہ کتنے تولے سونے کے مطابق ہے, اس طرح نہیں لوگ دیکھتے اس کو, وہ یہی پوچھتے ہیں کہ اب یہ کتنے ڈالرز کے حساب سے ہے, ٹھیک ہے. تو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کی ویلیویشن ڈالرز میں ہوتی ہے, وچ از واٹ میکس دی امریکن اکانومی سو ویری پاورفل بیکاز اٹ ہیز دا اسٹرانگسٹ ہارڈ کرنسی. سو یہ سارا کا سارا جو پروسیس تھرڈ ورلڈ کے اندر انٹروڈیوس ہوا, اٹ واز دا ریزلٹ آف کلونیلزم. ایک کلونیلزم کا پروسیس ہوا, ایک اسٹینڈرڈائزیشن انٹروڈیوس کی گئی, ایک نئی قسم کی بیوروکریسی کو متعارف کروایا گیا وچ واز ناٹ ٹرینڈ اینی مور, اور نہ صرف بیوروکریسی کو بلکہ ایک پوری لیگل کمیونٹی کو. اٹ واز ناٹ ٹرینڈ اینی مور ان شریعہ, ان اسلامک لا اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کی جو ڈومین تھی وہ ریسٹرکٹ کر دی گئی کہ ٹھیک ہے جہاں تک آپ کی فیملی کا معاملہ ہے, فیملی پلاننگ ہے, فیملی کا ایشوز ہے, تو فیملی لا ہے وہ پھر آپ شریعہ کے مطابق کر لیں, یا
یا وہ آپ ہندو لاء کے مطابق کر لیں یا آپ اپنے اپنے لاء کے مطابق کر لیں. مگر جہاں تک تجارت کا تعلق ہے وی وانٹ ون لاء. جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے وی وانٹ ون لاء, اور وہ لاء وہ ہونا چاہیے جو کہ کیپٹلزم کے لیے سب سے اچھا ہوگا. تو اس کے لیے پورا ایک نیا طبقہ پیدا کرنا ضروری ہو گیا, جو کہ سب سے پہلے اسٹیٹ کو رن کرنا اس کو آنا چاہیے, ماڈرن اسٹیٹ کو, کہ بھئی ٹیکسیشن کے کیا لاز ہیں, کہاں سے میں نے کتنے ٹیکسز حاصل کرنے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اینڈ دیٹ آف کورس واز دا بیوروکریسی. ٹھیک ہے, ایک ماڈرن بیوروکریسی آپ نے بنانی ہے. اب پرانی بیوروکریسی اور ماڈرن بیوروکریسی میں بہت ساری چیزیں فرق ہیں. اگر ہم فار انسٹنس میکس ویبر کے کام کو دیکھیں تو وہ جدید بیوروکریسی کے بارے میں بڑی تفصیل سے اور بڑی اچھی طرح لکھتا ہے کہ کیا ڈفرینس ہے بٹوین دی اولڈ اسٹیٹ اینڈ دا نیو اسٹیٹ. نیو اسٹیٹ کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اب ریٹن ہوگی, اور ہر چیز جو ہے وہ اب ایک رول کے مطابق ہوگی, اور پرسن جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا جتنا لیٹر آف دا لا امپورٹنٹ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, اسی سے وہ اسٹینڈرڈائزیشن انٹروڈیوس ہوتی ہے جو کہ ضروری ہے. تو جو ایک ماڈرن بیوروکریسی پیدا کی, اس کے لیے پھر انہوں نے پوری ایک ایگزامینیشن سسٹم, انڈین سول سروس وغیرہ قائم کی. دیٹ واز کالڈ ایٹ ون ٹائم دا اسٹیل فریم آف دا برٹش راج. اسٹیل فریم سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو اس کے اندر سریا ہوتا ہے نا, اسٹیل ہوتا ہے, اس کے اوپر کانکریٹ پور ہوتی ہے, وہ اس کو کھڑا کر کے رکھتی ہے جو سریا ہے, ادروائز کانکریٹ تو آرام سے ٹوٹ سکتا ہے نا. تو اسٹیل فریم جو ہے, دا تھنگ دیٹ ریئلی سیٹس اپ دا کالونیل اسٹیٹ واز دی ICS ان دی اولڈ ڈیز, انڈین سول سروس. اور لوگ اس زمانے کے اندر ICS کا امتحان دینے کے لیے آپ کو لندن بھی جانا پڑتا تھا, پھر بعد میں یہاں پہ وہ لے آئے کہ چلو یہاں پہ امتحان دے دیں. ٹھیک ہے, سو اٹ واز اے ویری بگ تھنگ. اگر آپ ایک سینئر ICS آفیسر بن گئے, اس کا مطلب ہے وہ آپ کا دبکہ اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ ایسی کی تیسی پھر جاتی تھی پورے ایریاز کے اندر, بیکاز یو آر دا کالونیل اسٹیٹ بیہائنڈ یو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک پورا نیا جوریڈیکل سسٹم انٹروڈیوس کروانا پڑا, رائٹ, ایک نیا پورا لیگل سسٹم انٹروڈیوس کروانا پڑا. تو اس میں جو لائرز بن جاتے تھے, جو سسٹم کو سمجھ جاتے تھے, وہ پھر بڑے پاورفل ہوتے تھے اس زمانے کے اندر. آج کل تو لائرز آر ڈائم اے ڈزن ان پاکستان. پر کیپٹا ٹرمز میں, آئی نو کہ آپ لا کر رہی ہیں, برا نہ بنائیے گا, مگر پر کیپٹا ٹرمز میں پاکستان ہیز دا ہائیسٹ نمبر آف لائرز پر کیپٹا ان پروبیبلی ٹاپ 10 میں تو ہم ہیں ان دا ورلڈ. جو بندہ ہے وہ کہتا ہے لا کی ڈگری, لا کی ڈگری, لا کی ڈگری. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لا از اے ویری پاورفل تھنگ, اٹس اے ویری پاورفل تھنگ. اور وہ پوری ٹرانزیشن کرنی تھی سوسائٹیز کے اندر کہ پرانے زمانے کے جو ہمارے وکیل ہوا کرتے تھے وہ تو شریعہ میں ٹرینڈ تھے, اب انہوں نے برٹش لا سیکھنا تھا, اور انہیں وہ ساری لیٹن کی ٹرمز بھی سیکھنی ہیں. کہ کون سی لیٹن کی ٹرمز ہیں, کچھ بتائیں نا مجھے جو آپ نے سیکھی ہیں. ہیبیس کارپس مائی فیوریٹ, کیونکہ میں کسی وقت بھی غائب ہو سکتا ہوں, اور کوئی بتا دیں. وچ مینس پروڈیوس دا باڈی, رائٹ, کارپس مینس باڈی, کارپس, رائٹ. برٹش نے وہ سارا لا, اور فرینچ وغیرہ نے, یورپینز نے وہ لا سارا اٹھایا تھا رومن سے, اور رومنز کا سارا لا جو تھا وہ لیٹن زبان کے اندر تھا. تو وہی لیٹن ٹرمز جو ہیں پھر انگریزی لا کے اندر بھی آ گئی, اور وہی ہم نے بھی سیکھ لی, اور اینڈ سو آن. سو دیٹس دا اسٹوری. تو اس طرح ایک کالونیل اسٹیٹ پورا قائم ہوا, اور وہی اسٹرکچر چل رہا ہے نا, وہ چینج نہیں ہوا, وہی لا چل رہا ہے. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لیٹس گو بیک ٹو شریعہ لا, رائٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں عاصم سجاد جیسے لوگ کہ نہیں ہمیں کو سوشلسٹ لا چاہیے. مگر فی الحال جو لا ہے وہ کیا ہے, وہ وہی ہے جو برٹش نے ایک کالونیل پیریڈ کے اندر متعارف کروایا. اور جو اسٹرکچر بنا سوسائٹی کا, الوی نے ہمیں بتایا کہ اس کے اندر 3 طبقے بہت اہم کردار ادا کرتے تھے. ایک میٹروپولیٹن بورژوازی, یعنی کہ انگلینڈ کی بورژوازی یا فرانس کی بورژوازی, پھر بعد میں امریکہ کی بورژوازی. ایک انڈیجنس بورژوازی, پاکستان کا اپنا سرمایہ دار طبقہ. اور پھر لینڈ لارڈز جو کہ پاکستان انڈیا کے اپنے لینڈ لارڈز تھے. دے آلسو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. خاص طور پہ ارلیئر پیریڈ کے اندر لینڈ لارڈز کا زیادہ امپورٹنٹ رول تھا, کیونکہ اس وقت کیپٹلسٹ کلاس کو بہت بڑی تھی ہی نہیں انڈیا پاکستان کے اندر. آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی اور بڑی ہوتی گئی, طاقتور ہوتی گئی. مگر جب برٹش اوریجنلی کیم تو یہاں پہ کوئی بہت بڑی کیپٹلسٹ کلاس تھی نہیں, بلکہ میں کہوں گا تھی نہیں کیپٹلسٹ کلاس, مرچنٹ کلاس تھی. مگر مرچنٹ اور کیپٹلسٹ میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے کہ مرچنٹ جو ایک چیز خریدتا ہے اور دوسری جگہ جا کے بیچ دیتا ہے. مرچنٹ خود نہیں پروڈیوس کرواتا, اس کی اپنی فیکٹری نہیں ہوتی, وہ اور لوگوں سے, پروڈیوسر سے, اسمال پروڈیوسر سے خرید کے کہیں اور بیچتا ہے. ٹھیک ہے, ہی از بیسکلی اے مڈل مین. اور یہ مڈل مین بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں بیکاز دے ہیو ایکسیس ٹو مارکیٹس, بٹ دے آر ناٹ دیم سیلوز دا پروڈیوسرز ایز سچ. ٹھیک ہے, تو ٹریڈر مرچنٹ جو ہے, مرچنٹ از دی اولڈ ٹرم وی یوز فار ٹریڈر, they mean more or less the same thing. But capitalist جو ہے وہ تب بنا کہ جب مرچنٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میں لوگوں سے خرید کے بیچوں, میں اپنی فیکٹری لگا کے اس کو خود ہی بنانا شروع کر دیتا ہوں. That's how merchants then became, or traders became capitalists.
ठीक है. So when they became capitalists, तो उनके साथ जो उन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसने पूरे यूरोप को ट्रांसफॉर्म कर दिया. ठीक है. तो बहरहाल यहाँ पे कैपिटलिस्ट नहीं होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने शुरू हो गए. तो हमजा अलवी ने हमें बताया कि इन तीन तबकात के दरमियान रियासत is always pulling between these three different classes, and that's why the state has what he calls relative autonomy between these classes. हैं ये तीनों एक सेंस में कैपिटलिस्ट सिस्टम का अब हिस्सा ही हैं. कोई भी इनमें से कैपिटलिस्ट सिस्टम से एज सच बाहर नहीं. उसकी एक वजह ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं इंडिया के, ये भी वो लैंडलॉर्ड्स नहीं हैं जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे फ्यूडल पीरियड के या पुराने ज़माने के जागीरदार वगैरह वगैरह. इनफैक्ट ये वो लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि कॉलोनियल सिस्टम ने खुद पैदा किए अंडर अ न्यू पॉलिसी जिसको हम कहते हैं द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट. वो क्या चीज़ थी? वो एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि ज़मीन अब बजाते खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी. जो मुग़ल पीरियड था उसके अंदर ज़मीन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी. यू विल बी शॉक्ड टू डिस्कवर. मगर ज़मीन जो है वो एक जागीर समझी जाती थी जो कि बादशाह के कंट्रोल में होती थी, और बादशाह जो है वो किसी अपने जो कैवलरी का लीडर है उसको वो जागीर अलॉट करता था कि यहाँ से जो अनाज वगैरह पैदा होगा उसको आपने इस्तेमाल करना है फॉर द अपकीप ऑफ द हॉर्सेस एंड द अपकीप ऑफ द कैवलरी. वो जो जागीरदार है वो एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं था, उसको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, वो वॉरियर था बेसिकली, और वो उस एरिया में रहता भी नहीं था. तो उसको अगर कॉन्सेप्ट आपका ये है कि कोई देहाती बंदा था वहाँ जाके चेक करो फसला ठीक करो, नॉट एट ऑल. बिल्कुल उसका ये काम ही नहीं था. वो शहर में रहता था, वो मुल्तान में रहे, वो लाहौर में रहे, वो हो सकता है कि बंगाल में किसी कलकत्ता में रहे, व्हाटएवर, मगर वो देहात में नहीं होता था. इसलिए हम कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड. जो हमारा जागीरदार है वो हमेशा ही एब्सेंट था क्योंकि उसका काम ही ये नहीं था. जो बंदा होता था जो कि लोकल आदमी जो कि एग्रीकल्चर को ख्याल रखता था उसको हम कहते थे ज़मींदार. उसको जागीरदार नहीं कहते थे, उसको हम कहते थे ज़मींदार. आज भी कहते हैं क्योंकि वो ज़मीन का रखवाला था, वो टैक्सेस कलेक्ट करता था और वो एग्रीकल्चर जानता था, वो विलेज में ही रहता था, और उसका जो प्राइमरी फंक्शन था वो यही होता था कि ही वाज बेसिकली अ कलेक्टर ऑफ द टैक्सेस, of the tribute, of the revenue that would go to the jagirdar and hence go to the king and the state. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि every 3 or 4 years the king could say, अकबर could say कि अच्छा भाई मैंने तुम्हें ये वाली जागीर दी हुई थी, अब ये वाली जागीर तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी वो वाली जागीर होगी, या तुम्हें मैं जागीर दे ही नहीं रहा, क्योंकि वो बादशाह की मंशा पर डिपेंडेंट था कि द किंग वुड अलॉट कि ये जागीर आपकी होगी 3 साल के लिए. तो यू कुड नॉट बाय एंड सेल दैट लैंड, इट वाज नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी. समझे? वो आपकी जागीर थी मगर आपकी मलकियत नहीं थी. दोनों चीज़ों में फ़र्क है. जागीर इज़ नॉट मलकियत. मलकियत मीन्स यू ओन इट एज प्राइवेट प्रॉपर्टी. दे डिड नॉट ओन इट एज प्राइवेट प्रॉपर्टी. समझे? तो ये बड़ा मुख्तलिफ सिस्टम था जिसको फिर ब्रिटिश ने आके चेंज किया. जो जागीरदार ब्रिटिश के खिलाफ थे उनको उन्होंने तोपों के सामने लगा के तो तोपें चला दी. आपको पता है ना, खासतौर पे 1857 के बाद उन्होंने उड़ा के रख दिया. अगर आपने इस पे किताब पढ़नी है तो विलियम डेल रिम्पल ने जो किताबें लिखी हैं ना, खासतौर पे दी एनार्की, आय हाय हाय क्या किताब है. वो किताब जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे तो रोना आ गया. हालांकि मैं बड़ा एंटी जागीरदार हूँ और मैं मुगल्स के कोई ख़ास हक में नहीं हूँ, बादशाह टाइप लोग हैं. मैं तो आई सपोर्ट द पेजेंट्री एंड द पोअर एंड सो ऑन, सोशलिस्ट टाइप बंदा हूँ. मगर कसम खुदा की वो किताब पढ़ के तो मुझे तो उन पर ही दुख हो रहा था जो इतने बड़े बड़े जागीरदार थे कि यार उनकी ज़िंदगियाँ जो बर्बाद की ब्रिटिश ने. Really, I mean, their lives were completely destroyed and devastated. It's quite a reading to see, how violent that system really was against the local ruling class or the part of the ruling class that was resisting. जो resist कर रही थी ना ruling class, उसको तो उन्होंने फड़का के रख दिया. खास तौर पे 1857 के बाद, यानी कि the War of Independence, या जिसको ब्रिटिश कहते हैं म्यूटनी के बाद. So anyway, so landlord class भी जो है ना, ये वो landlord class नहीं जो कि originally यहाँ पे थी. In fact, it had been transformed by the colonial experience, by capitalism, into a landlord class which was now very pliant towards colonial capitalism. Resistance to colonial capitalism का जो मामला था वो that had been broken. It was not a caste thing कि हमने इनको support करना है उनको नहीं support करना है. It was a political question for the British कि जो हमें resist करेगा उसको तो हम फड़का देंगे, जो resist नहीं करेगा वो बहुत अच्छा है. This also gave rise to what we call the noble savage, the idea of the noble savage. इसका ये टर्म आपने सुनी, लिटरेचर में बड़ी कॉमन है. Noble savage कौन था? Noble savage वो था जो कि
ब्लैक हो या हमारी तरह ब्राउन हो या चाइनीज़ एशियन हो, मगर वो प्रो यूरोपियन हो, वो नोबल सैवेज था। जो असल में नोबल सैवेजेस, सैवेज तो उनकी टर्म थी ना, मैं तो नहीं यूज़ कर रहा, मैं अपने आप को तो सैवेज नहीं कह रहा, मगर जो मुकामी लोग थे थर्ड वर्ल्ड के अंदर जो रेजिस्ट कर रहे थे कि भाई हमारे मुल्क में ये एक इन्वेडिंग फोर्स है, इसको रेजिस्ट करें, जिस तरह टीपू सुल्तान और इस किस्म के और लोग, वो नोबल सैवेजेस नहीं कहलाते थे, वो बस क्या कहलाते थे, महज सैवेजेस कहलाते थे फॉर द ब्रिटिश। ठीक है ना, उनके बारे में उन्होंने बड़ा नेगेटिव एक स्टीरियोटाइप पैदा करने की कोशिश की कि ये तो बड़े गंदे किस्म के, अजीबो गरीब, जाहिल किस्म के लोग हैं, सो ऑन। हर एम्पायर यही करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, लोकल रेजिस्टेंस को उड़ाने की कोशिश करता है। हमने भी किया है, जब हम एम्पायर होते थे हमने भी ये सब कुछ किया है, इसलिए ये ना समझें कि सिर्फ वही कसूरवार हैं, हमने भी बड़ा कुछ किया है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो इन तीनों के दरमियान एक रिलेटिव ऑटोनॉमी थी, इन क्योंकि तीन क्लासेस उस पर जोर लगा रही हैं। इससे ये मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए, अखज़ कर लेना चाहिए कि स्टेट जो है वो गरीबों के लिए को बड़ा फ़ायदा दे रहा था, इन रिलेशन टू देम वो कोई रिलेटिव ऑटोनॉमी, नो, रूलिंग क्लास के अंदर ही वो एक किस्म की रिलेटिव ऑटोनॉमी थी, और रूलिंग क्लास ये थी तीन लोगों की, तीन तबकात की। So this led to what he calls an overdeveloped state in relation to post-colonial societies, कि ये इन societies की इकोनॉमी को बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मगर रियासत जो है वो उनकी अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा तगड़ी बन गई। ये हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन की। मैंने इसको इसलिए समराइज़ किया, नॉट कि मुझे यकीन नहीं है कि आपको याद होगा, मगर इसलिए क्योंकि आसिम सजाद नाउ टेक्स दिस वेरी फ्रेमवर्क, और पहले वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि उस क्रिटिक की बुनियाद पे उसको मज़ीद आगे डेवलप किया जाए, उसको मज़ीद और डेवलप किया जाए। सो इन अ सर्टन सेंस अगर आप आसिम सजाद की रीडिंग करें तो आपको उसमें ऐसे अल्फाज मिलेंगे विच सीम वेरी क्रिटिकल एंड हार्श, जैसे वो हमजा अलवी पे बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट एट द सेम टाइम really what he's actually criticizing is not so much Hamza Alvi as the legacy of Hamza Alvi। कभी आप उसको आगे भी तो बढ़ाओ ना, उस एनालिसिस को आगे मज़ीद और आगे लेके जाओ। So what are his criticisms? तीन हिस्सों में उनको हम देख सकते हैं। पहला उसका criticism ये है कि हमजा अलवी टॉक्स अ लॉट अबाउट द पॉलिटिक्स फ्रॉम अबव, ठीक है, कि मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआजी ये कर रही है, रूलिंग क्लास वो कर रही है, उनके दरमियान स्टेट ये कर रहा है, कॉलोनियल स्टेट, ये सब कुछ वो है जो कि ऊपर हो रहा है। बट व्हाट अबाउट द पॉलिटिक्स फ्रॉम बिलो, जिसके नतीजे में रूलिंग क्लास ने कोई कंसेंसस भी तो बनाना है ना, कोई हेजेमनी क्रिएट करनी है। हेजेमनी का मतलब ये है कि लोगों को कन्विंस करना है कि भाई ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बड़ा अच्छा है, या लोगों को कन्विंस करना है कि ये रियासत बड़ी अच्छी है, इस रियासत का साथ दिया जाए। तो वो जो नीचे के लोग हैं उनको कैसे कन्विंस करते हैं, व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स फ्रॉम बिलो, ठीक है, और उसके तहत वो एक पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन सेंस बनाते हैं। स्टेट, सोसाइटी एंड कल्चर इन पाकिस्तान, ये आसिम की पहली किताब थी, गालिबन उसका PhD थीसिस भी यही था। तो जिसमें ही टेक्स अ ग्रामशियन फ्रेमवर्क by which we mean कि he wants to understand कि चलो ऊपर तो ये हो रहा है मगर नीचे क्या हो रहा है, और नीचे लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, उनमें से कौन से ऐसे ये सोच रहे हैं कि बड़े गलत लोग हैं, इनके खिलाफ हमें रिबेल करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे हैं नहीं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो वो क्यों कहते थे कि जो भी ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी एग्जामिन्ड। What is it that creates a necessary consensus for the state from below? That we have to look at. दूसरी बात आसिम ये कहता है कि हमजा अलवी का फ्रेमवर्क स्टैटिक हो चुका है, यानी कि हमने इसको समझ लिया कि बस यूं ही था हमेशा से और यूं ही रहेगा, थोड़ी सी उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो हमजा अलवी नहीं देख सकता। इन अ सर्टन लेवल ये हमजा अलवी बेचारे की गलती नहीं है, ज़ाहिरी बात है, अब उनकी वफ़ात हो गई, बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपना एक काम कर दिया जो करना था, आगे और लोगों का काम था कि वो आगे करें। सो 1970 से या लेट 1960 से आसिम सजाद ये कह रहा है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं पाकिस्तान के अंदर, और अलवी का फ्रेमवर्क जो है डज़ नॉट अकाउंट फॉर दोज चेंजेस, वी नीड टू अपडेट दिस फ्रेमवर्क। फिर तीसरी बात आसिम कहता है कि इट डज़ नॉट एग्जामिन द न्यू डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल रोल ऑफ द इंटरमीडिएट क्लास। इन अ सर्टन सेंस तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट क्लास आसिम कहता है डेवलप ही हो रही है आफ्टर अ सर्टन पीरियड। ओरिजिनली इतनी बड़ी इंटरमीडिएट क्लास थी भी नहीं, और यही पॉलिटिक्स फ्रॉम बिलो को इंटरमीडिएट क्लासेस ही बेसिकली एक तरह से उसको ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। सो दे आर इंटर रिलेटेड पॉइंट्स बट जस्ट एज सेपरेट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड कि आसिम जो है वो अलवी के फ्रेमवर्क पे तनकीद क्या कर रहा है। सो इंटरमीडिएट क्लासेस, ही यूजेस दिस टर्म विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। आप अक्सर इसको जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो है मिडिल क्लास, सीधी सी
टर्म है. अब मिडिल क्लास की टर्म बड़ी वेग और बड़ी ब्रॉड होती है. हर बंदा ही कहता है मैं भी मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास. ठीक है, मैं मर्सिडीज बेंज में आ रहा हूँ मगर मैं भी मिडिल क्लास. वो बेचारा स्कूटर में आ रहा है, वो कह रहा है मैं भी मिडिल क्लास. आप कभी कंसेंसस करके देखें ना, सेंसस करके देखें और लोगों से विच क्लास डू बिलोंग टू, आप देखेंगे 90% कहेंगे बिलोंग टू द मिडिल क्लास. ठीक है ना, थोड़े से ही लोग होंगे जो कहेंगे यार आई डोंट बिलोंग टू द मिडिल क्लास. तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है. बट बहरहाल Asim uses the term intermediate rather than middle. I mean, more or less the same thing. So, वो कहता है सबसे पहले कि the intermediate class stratum. Now, this is a very interesting term. He uses the term stratum. Stratum क्यों इस्तेमाल करता है? Because अगरचे इसको क्लास भी समझा जा सकता है, मगर क्लास, स्ट्रैटम और क्लास में थोड़ा सा फर्क होता है. स्ट्रैटम जो है is considered to be can be used to mean कि भाई it's not necessarily a consolidated class. It's a stratum in the sense that you can see it sprinkled without necessarily being cohesive in the Marxist sense of the term class. Like bourgeoisie is a very small class, but we wouldn't call it a stratum. Why? Because bourgeoisie is very conscious of itself as a class. Whereas the middle class may not be so conscious of itself in that way as a class. So that's why he uses the term class stratum. कहता है it emerged through the development of secondary and tertiary sectors of the agrarian economy. So ये क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर ये है कि जो बूटी लगा रहा है, ठीक है. सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स, फिर ये सेकेंडरी या थर्ड सेक्टर्स क्या है कि अब वो जो चीज़ पैदा हुई उसकी प्रोसेसिंग हो रही है. हो सकता है कि वो अब यान बन गई है, ठीक है. फिर उसके बाद टर्शियरी सेक्टर ये है कि जब वो क्लॉथ बन गया तो फिर उसके बाद उसमें से कोई कपड़े बनने शुरू हो गए हैं जो कि एक्सपोर्टेबल है. फाइनल प्रोडक्ट टर्शरी सेक्टर के अंदर तैयार होता है. ठीक है, तो जब तक तो हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो है वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर तक महदूद थी, तो उस वक्त तक यू कैन इमेजिन कि ज़्यादातर पेजेंट्री डोमिनेट करती थी न्यूमेरिकली स्पीकिंग. मगर अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जब पैदा हुए तो इंटरमीडिएट क्लासेस पैदा होनी शुरू हुई. It is now the face of capitalist modernity in Pakistan, he says. कि अगर आपने capitalist modernity क्या हुई? Modernity क्या हुई? जदीदियत. ठीक है, जदीद means to be modern. So capitalist modernity कि वो लोग जो कह रहे हैं कि we must develop as a capitalist society, वो कौन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर? वो कह रहा है कि this is this new intermediate class which is the face of it. उसको symbolize कर रही है. ठीक है. It is the bedrock also of the political and cultural movements of the religious right. पाकिस्तान के अंदर हम देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि what we call Islamic movements, या जब हम कहते हैं भी Islamic framework, you know, Islamic politics, political Islam, वो बहुत dominate करता है. उसका मुकाबला अगर आप करें secular politics से या left wing politics से, तो वो तो बहुत थोड़ी तादाद में मौजूद है ना. ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर रह के सियासत करना चाहते हैं, राइट. So it was not always this way, but you know it has become this way, even more so since the 1980s. तो कौन लोग हैं जो इस फ्रेमवर्क को readily adopt करते हैं, accept करते हैं? It's not just generally the elite. पाकिस्तान की elite जो है वो उसको ज़्यादा गर्ज नहीं, आसिम कह रहा है, इस्लामिक फ्रेमवर्क से. और जो बहुत गरीब लोग हैं उनको भी कोई ज़्यादा गर्ज नहीं इस फ्रेमवर्क से. जो मिडिल क्लास और इंटरमीडिएट क्लास है जो नई पैदा हुई है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, असल में they are the real stakeholders in this kind of politics. अब इसमें जो सबसे अहम समझने वाली बात है पाकिस्तान की तारीख के हवाले से, वो हिस्सा है पाकिस्तान का जो कि आपको पाकिस्तान की ऑफिशियल हिस्ट्री में मिलेगा ही नहीं. अगर आप पाकिस्तान की ऑफिशियल हिस्टोरियंस वगैरह से पूछें तो वो इसी तरह प्रेजेंट करेंगे जैसे पाकिस्तान हमेशा एक बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, हमेशा यहाँ पे एक कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू डोमिनेट करता रहा है एंड सो ऑन. It might surprise many of you to discover, but it's absolutely true कि 1967 और 1973 के पीरियड के अंदर there was a huge leftist movement in this country, massive leftist movement. In fact, अगर आप उस ज़माने के इलेक्शन के रिजल्ट्स देखें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर डोमिनेट करती थी. और अवामी लीग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने रेटरिक में, अपनी तकरीरों में हर जगह ये कहती थी कि हम सोशलिस्ट हैं, हम तो सोशलिस्ट हैं, हम लेफ्ट विंग लोग हैं. इसी तरह पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी लेट 1960s के अंदर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. वो भी कहती थी रोटी कपड़ा मकान, हम सोशलिज्म लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. इसी तरह पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी पार्टी थी नेशनल अवामी पार्टी. वो भी खुल के कहते थे कि हम सोशलिस्ट हैं. उसके अंदर जो आउटलॉड कम्युनिस्ट पार्टी थी विच वाज आउटलॉड इन 53 आफ्टर द पिंडी कंस्पिरेसी केस, वो भी नेशनल अवामी पार्टी का
حصہ تھی. اور پھر یو مائٹ ایون بی سرپرائز ٹو ڈسکور کہ بہت ساری وہ پارٹیاں جو اسلامک پارٹیاں تھیں وہ بہرحال اپنے اکنامک پروگرام میں یہ کہتی تھیں کہ وی وانٹ سوشلزم. جس طرح جمعیت علماء اسلام مولانا مفتی محمود کی جماعت واز ان الائنس ود دا نیشنل عوامی پارٹی, اور وہ کہتے تھے جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو ہم بھی سوشلزم کی حمایت کرتے ہیں. حیران کن بات ہے. اسی طرح مولانا بھاشانی جو کہ نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر تھے, وہ ایک جیسے ان کا نام سجیسٹ کرتا ہے مولانا تھے, ٹھیک ہے, عالم دین تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ سوشلزم اور اسلام کے معاشی نظام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, ہمیں سوشلسٹ نظام ہی چاہیے. اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو یہ آرگیومنٹ دیا کرتے تھے. سو یہ آرگیومنٹ بہت وائڈ اسپریڈ تھی کہ بھی اکنامک سسٹم سوشلزم کا ہو. ویسے ہم مسلمان ہیں, ریلیجن ہمارا جو ہے وہ اسلام ہے, مگر اکنامک سسٹم, اسلام کا اکنامک سسٹم بھی در حقیقت سوشلزم کے زیادہ قریب ہے. کچھ فرق ہو سکتا ہے مگر 19-20 کا فرق ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں. تو یہ ایک تصویر ہے 1970 سے ایک جلوس کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا سائز ریڈ فلیگ ٹریڈ یونین کی جلوس کی پروبیبلی مے ڈے کی تصویر ہے, اور لاکھوں لوگ اس پیریڈ کے اندر would follow labor unions. Like for example پاکستان کی پیپلز ہسٹری میں, ہسٹری فرام بلو میں, one of the big leaders of the labor movement was a man named Mirza Ibrahim. And Mirza Ibrahim was a leader of the Railway Workers Union. اور مرزا ابراہیم جب یہ کہہ دیں کہ بھئی اب آج پہیا جیم ہڑتال ہوگی تو پوری کی پوری پاکستان ریلوے رک جاتی تھی, ایک ٹرین نہیں چلتی تھی. اور اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ یونینز اور بھی بہت سارے تھے وہ بھی کام چھوڑ دیتے تھے. تو he was such a powerful labor leader that he could actually bring the country, the economy, he could stop the economy from functioning. He was that powerful. Of course because he was that powerful تو پھر زیادہ تر زندگی ان کی جیل میں ہی گزری. ایک دفعہ انفیکٹ انہوں نے جیل سے الیکشن کنٹیسٹ کیا. He couldn't even go in the election and campaign, he was in jail, he said, مگر ان کے نامینیشن پیپرز جمع ہوئے ہوئے تھے اور he was in the election, اور الیکشن میں ان کا نام لکھا ہوا تھا اگرچہ وہ خود جیل میں تھے. تو ایک بھی تقریر نہیں انہوں نے کی. جب الیکشن رزلٹ اناؤنس ہوا تو he won the election. پھر وہ الیکشن کمیشن والوں نے کہا نہیں نہیں وہ ڈبل غلط کاؤنٹنگ ہوئی, دوبارہ کاؤنٹ کریں. پھر دوبارہ کاؤنٹ کیا تو پتہ چلا he had not won the election. تو آپ سمجھ ہی گئے کہ کیا معاملہ تھا. تو ویری ویری پاورفل لیبر موومنٹ, ٹھیک ہے. They had been organizing for a long time. اور انفیکٹ اگر آپ کبھی لیبر ہسٹری میں جائیں, انڈیا کی لیبر ہسٹری میں جائیں, تو آپ کو یہی ملے گا کہ جو ریلوے ورکرز یونین تھے اور ٹیکسٹائل ورکرز یونین اور شپ یارڈ ورکرز یونین وغیرہ, یہ 20s 30s سے آرگنائز ہو رہے تھے, کافی عرصے سے. انفیکٹ اس سے پہلے بھی ورکرز تھے مثال کے طور پہ جو سامان وغیرہ اٹھاتے تھے, وہ بھی لیٹ 19th سینچری کے اندر آرگنائز ہونا شروع ہو چکے تھے. سو ٹریڈ یونین کی اپنی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, تحریک ہے, ایکسیٹرا. اینی وے بائی 1967 ٹریڈ یونین موومنٹ بھی بہت طاقتور ہو گئی, اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ یونین موومنٹ بھی بہت طاقتور ہو گئی, ایکسپلوڈ کر گئی کیمپسز پہ. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا تھا. دنیا کے اندر ویتنام وار جاری تھی, اور اس پیریڈ کے اندر ویتنام میں 67 میں, خاص طور پہ 68 کے اندر یہ بات بالکل صاف ظاہر ہو چکی تھی پبلک کو, لوگوں کو, دنیا کو, کہ جو ویتنامیز گوریلاز ہیں, جو کمیونسٹ گوریلاز ہیں, وہ جیت رہے ہیں. ان کو ڈیفیٹ امریکہ کرنے میں کامیاب نہیں ہے, اور امریکہ اب وڈرال کرنا شروع کرے گا, اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا. اٹ واز اے ہیوج ٹرننگ پوائنٹ ان واٹ واز گوئنگ آن ان گلوبل پالیٹکس. جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ فلسطین کی حمایت میں ملینز آف لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں دنیا کے اندر, اسی طرح اس پیریڈ کے اندر ملینز آف لوگ سڑکوں پہ نکل رہے تھے ویتنام کے حق میں. اور وہ جو جنریشن تھی وہ ریڈیکلائز ہو گئی. جب وہ سڑکوں پہ نکلے تو وہ کیپٹلزم کے بھی خلاف ہو گئے, وہ سوشلسٹ ہو گئے, کچھ تو سوویت یونین کی فیور میں ہو گئے, کچھ کہتے تھے ہم چائنا کی فیور میں, کچھ ویتنام کی فیور میں, کچھ نیو لیفٹ کی طرف دیکھتے تھے, مارکوزے کے خیالات, ہورکہائمر کے خیالات, فرینکفرٹ اسکول کے خیالات, کچھ پھر اسی میں سے پوسٹ ماڈرنسٹ ہو گئے, فوکو کو اور ڈیریڈا وغیرہ کو بڑا فالو کرتے تھے. مگر یہ سارا ایک گلوبل فینومینا تھا جس کے اندر جو وہ لوگ جو کہ جنرلی کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے, غریب لوگ نہیں تھے, مڈل کلاس کے لوگ تھے یا اپر مڈل کلاس کے بھی تھے, بہت غریب نہیں تھے, وہ بھی ریڈیکلائز ہو گئے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم سوشلسٹ ہیں.
اور انہوں نے لیفٹسٹ پارٹیز یہاں بنانی شروع کر دیں یا جوائن کرنی شروع کر دیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم تو جنگلات میں چلے جائیں گے اور چے گوارا کی طرح گوریلا وار کریں گے. چے گوارا ان کا بہت بڑا آئیکن اس پیریڈ کا تھا. جس طرح کیوبن ریولوشن ہوا, ہم یہ کریں گے, ہم پیٹریارکی توڑ دیں گے, ہم فلانا توڑ دیں گے, اوے ود دس سسٹم. بڑا یوٹوپین قسم کا پیریڈ تھا. آپ اس کو فلموں شلموں میں کبھی اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ہپی موومنٹ اور اسموکنگ اپ کر رہے ہیں لوگ اور جو بھی فری لو ایکسیٹرا ایکسیٹرا, بٹ دیٹ واز اونلی ون پارٹ آف اٹ. اٹ واز اے ہیوج موومنٹ. اسی میں بلیک کانشیسنس کی موومنٹ بھی ابھری, اسی کے اندر ایک بہت بڑی فیمنسٹ ویو ابھری, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو دنیا کے انٹلیکچوئلز ان موومنٹس میں کا حصہ تھے اس پیریڈ کے اندر, اینڈ پاکستان واز نو ایکسیپشن. یہ تو ہو گئی یورپ اور امریکہ وغیرہ کی کہانی کے اثرات جو یہاں پہ تھے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی نیشنل لبریشن سٹرگلز جاری تھیں. افریقہ کے اندر مختلف بہت امپورٹنٹ سٹرگلز جاری تھیں. مثال طور پہ ANC کی سٹرگل, افریقن نیشنل, نیلسن مینڈیلا کی سٹرگل واز اے ہیوج انسپریشن فار پیپل آل اوور دا ورلڈ. اسٹیو بیکو کی موومنٹ اگین ان ساؤتھ افریقہ. انگولا کے اندر ایک پورچوگیز کلونیل رول کے خلاف سٹرگل. موزمبیک کے اندر پورچوگیز کلونیل رول کے خلاف سٹرگل. گینی بساؤ کے اندر امیر کبرال was a huge hero in his day and age etc. right. تو پورے افریقہ کے اندر اس طرح ریولوشنری سٹرگل جو ہیں وہ جاری تھیں. تو چند ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوں. لیٹن امریکہ کے اندر چے گوارا اور یہ اور وہ کا ایک پورا جنون تھا 60s کے اندر, رائٹ. تو آپ نے سنا ہی ہوگا دا ریڈیکل 60s, دا ریڈیکل 70s. تو یہ پوری ویو تھی دنیا کے اندر. تو پاکستان کے اندر بھی یہ تھی. تھرڈ ورلڈ کے اندر ہاں اور بھی بڑی ساری دلچسپ موومنٹس تھیں. کچھ تو یہ تو مارکسسٹ موومنٹس ہیں, کچھ ایسی بہت بڑی بڑی موومنٹس تھیں بلکہ کنٹریز تھیں جو مارکسسٹ نہیں تھیں مگر لیفٹسٹ تھیں. اس میں ایجپٹ سب سے آگے آتا ہے کہ ایجپٹ کے اندر ایک لیڈر ابھرا جس کا نام تھا گمال عبد الناصر. ایجپشن سے گمال, وی سے جمال, ٹھیک ہے. ان کا پروننسیشن ایجپشن عربک کی پروننسیشن تھوڑی مختلف ہے. تو گمال عبد الناصر نے کہا کہ میں سوئس کنال نیشنلائز کر دوں گا اسی کی تسی. اس نے سوئس کنال نیشنلائز کر دی. اسرائیل نے اس پہ حملہ کر دیا. اس نے کہا ہم لڑیں گے. سوویت یونین نے ایجپٹ کا ساتھ دیا. وہ سوئس کنال ایجپٹ کی ہو گئی. اتنا بڑا وہ ہیرو بن گیا کہ جس کی حد کوئی نہیں. مطلب وہ اس میں اسرائیل نے بھی حملہ کیا, اس میں برٹن نے اور فرانس نے, 3 ملکوں نے ایجپٹ پہ حملہ کیا اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس نے سوئس کنال حاصل کر لی. تو واٹ اے شیڈ موومنٹ ان عرب ہسٹری. آپ سوچ نہیں سکتے کہ عرب جو تھے نا وہ کہا جاتا تھا کہ جب ناصر تقریر کرتا تھا نا ریڈیو پہ, ٹی وی تو اس زمانے میں نہیں تھا لوگوں کے پاس, ریڈیو پہ وہ تقریر کرتا تھا نا تو کہتے تھے کہ ریاض میں سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں. ہر بندہ اپنے گھر جاتا تھا ریڈیو, کیونکہ اس وقت وہ ریڈیو نہیں ہوتے تھے جو آپ لے کے پھرتے رہتے ہیں, وہ والے ریڈیو ہوتے تھے جو آپ ٹیبل پہ رکھتے تھے. یار کبھی فلموں میں دیکھے ہوں گے شاید آپ نے, اس ٹی وی کی طرح آپ اس کو آن کرتے تھے. تو ہر بندہ گھر جاتا تھا کہ وہ ناصر تقریر کر رہا ہے 5 بجے, ہم نے تقریر سننی ہے. سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں. اچھا پھر اسی کی انسپریشن میں ایک عرب چے گوارا ابھرا جس کو آج امریکن بڑا برا بھلا کہتے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ہم بھی بڑا برا بھلا کہتے ہیں, مگر اس پیریڈ کے اندر وہ ہمارا چے گوارا تھا مسلمانوں کا. اس کا نام آپ کو پتہ کیا تھا؟ اس کا نام تھا کرنل معمر گدافی. ہاں, گدافی جب پاکستان آیا 70s میں, بھٹو نے اس کو بلایا تو ساری جو خواتین تھیں نا وہ they had a huge crush on Gaddafi because he was very young. He was in his 30s and dashingly good looking and again revolutionary or whatever. اس نے وہاں کی لیبیا کے اندر جو مونارکی تھی, جو کنگ ادریس کی گورنمنٹ کو اوورتھرو کیا تھا, تو he was an anti monarchist guy, تو بڑا ہیرو سمجھا جاتا تھا. پھر اس نے پیسے پوسے دیے, بھٹو کے ساتھ بڑی دوستی آ رہی, تو ہم نے ایک پورا اسٹیڈیم اس کے نام کر دیا گدافی اسٹیڈیم, ہے نا. تو آپ نے کرکٹ وہاں دیکھی ہوگی, کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ وہ کرنل گدافی دن آتے گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑا آئیکن سمجھا جاتا تھا. ایون کنگ فیصل آف سعودی عربیہ وچ ویری کنزرویٹو ڈیسائیڈیڈ کہ جب فورتھ عرب اسرائیلی وار ہو رہی تھی جس کو یوم کپور وار کہا جاتا ہے, تو اس نے بھی کہا کہ ہم ایمبارگو لگا دیں گے, ٹھیک ہے, ہم تیل نہیں بیچیں گے ویسٹ کو, جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ وہ آئل شاکس پیدا ہوئے. اور بھی بہت سارے اس قسم کے لوگ تھے. سب ایک جو مینڈیلا آپ کہہ لیں یا ایک اور چے گوارا آف دا مسلم ورلڈ تھا, وہ یاسر عرفات. سوچ نہیں سکتے آپ کہ یاسر عرفات کی کتنی بڑی فالوئنگ ہوا کرتی تھی. اب تو ہم اس کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں کہ اوسلو کے بعد اس نے غداری کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, بٹ ان the 60s and the 70s Arafat was a household name and a hero. He is the man who was fighting the Israelis, ٹھیک ہے نا. He had organized the Palestinians to fight the Israelis. So he was a huge hero in his day.
مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے پاس ایک جو میرا باتھ روم کا دروازہ ہوتا تھا اس کے ساتھ یوں دیواریں ہوتی تھیں, وہاں میں پنگ پونگ کھیلتا تھا. تو وہاں پہ میرے پاس 2 پوسٹر ہوتے تھے, ایک مینڈیلا کا اور ایک عرفات کا. Palestinians used to come to our home. They used to come all the time to Pakistan, talk about Arafat and the PLO and what they were doing and so on. So it was a very different period in history. اور بھی بہت ساری گورنمنٹس اس کے ساتھ ساتھ فالو ہوئیں. عراق کے اندر لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی, سیریا کے اندر لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی, لیبنان کے اندر کمال جملات کی موومنٹ تھی which was a incredible movement. لیبنان نے جتنا خوبصورت لٹریچر پروڈیوس کیا ہے, پوئٹری پروڈیوس کی ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے عربک لینگویج کے اندر. ادھر ایران کے اندر ایک بہت بڑی تودا پارٹی موجود تھی, افغانستان, یہ وہ ہر طرف, ایتھوپیا, عراق وغیرہ, everywhere there were these revolutionary movements that were brewing, right? The Baathists and other kinds of anti-imperialists. So this was a kind of third world anti-imperialism. And the concept behind it was کہ ہم نے نیو کلونیلزم کو چیلنج کرنا. There was a huge array of people, not just Marxist, but بہت سارے مختلف لوگ اس کے اندر شامل تھے. چند میں نے چیدہ نام آپ کو بتائے. لیٹن امریکہ کے اندر جاکوبو آربینز, یا ان کی اپنی زبان میں ہوکوبو آربینز, وہ جے ذرا سافٹ پروناؤنس کرتے ہیں, یا پھر چلے کے اندر سیلواڈور ایندے, big leader, huge leader. تو ایسے, اور پھر آف کورس فیڈل کیسٹرو, یہ وہ. تو لیفٹ کی ایک بہت بڑی ویو تھی. پاکستان پہ بھی اس کا اثر ہونا ہی تھا, پاکستان میں بھی ویو تھی. یہی وہ ویو تھی اسٹوڈنٹ موومنٹس, جب ٹریڈ یونینز اور اسٹوڈنٹ یونینز جب ایکسپلوڈ کیے تو اٹ واز لائک این ایکسپلوژن آلموسٹ, اور وہ سڑکوں پہ باہر آ گئے, اور وہ ایوب خان کے خلاف باہر آئے کہ ہم نے کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ برداشت نہیں کرنی. اور بہت وہ ملیٹنٹ موومنٹ تھی, اور اس میں ینگ لوگ ملینز کے اندر انوالوڈ تھے. اتنی بڑی موومنٹ تھی کہ ایوب خان ہیڈ ٹو ریزائن, رائٹ. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ایک ایسی حکومت جو کہ ملٹری اور بیوروکریسی کا اور ایلیٹ کا جس کو سپورٹ ہو, وہ عام پبلک نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا ان پاکستان ہسٹری. اب ہمارے لیے عام ہو گئی بات, مگر اس وقت جن لوگوں نے یہ کیا ان کے لیے تو ایسے تھا جیسے کہ انقلاب ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اٹ واز اے بگ ڈیل. اچھا, تو ایوب واز اوور تھرون, یحییٰ کیم ٹو پاور. یحییٰ نے دونوں چیزیں کوشش کی کہ ایک طرف میں تھوڑا سا اپیز کروں اس موومنٹ کو, دوسری طرف میں تھوڑا سا ڈنڈا بھی رکھوں, ٹھیک ہے, کیرٹ اسٹک. تو اپیز کرنے کے لیے یحییٰ نے نئے لیبر لاز انٹروڈیوس کیے جو کہ ایکچولی بڑے پروگریسو تھے اپنے پیریڈ کے لیے. اور اس نے کہا میں الیکشنز بھی کرواؤں گا, ناٹ ٹو وری, فکر نہیں کرو, میں نہیں زیادہ دیر رہوں گا, میں الیکشنز بھی کرواؤں گا. الیکشنز بھی پھر 1970 میں ہوئے, اور الیکشنز میں مگر پھر جو عوامی لیگ تھی وہ الیکشن جیت گئی. 162 سیٹوں میں سے, جو ایسٹ پاکستان میں 162 سیٹیں تھیں, اس میں سے 160 سیٹیں وہ جیت گئی. اٹ واز شاکنگ. Nobody expected this result. Even میرا خیال ہے عوامی لیگ بھی یہ رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اتنی بڑی میجورٹی ان کو مل جائے گی. نیشنل عوامی پارٹی جو ایسٹ پاکستان میں تھی, بھاشانی صاحب کی پارٹی, جو کہ واقعی بڑی طاقتور پارٹی تھی, was perhaps the only party جو کہ عوامی لیگ کو کوئی شکست دے سکتی تھی. اس نے اوور آل نہیں مگر کافی ساری سیٹوں کے اندر اس نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن میں جائیں گے نہیں, ہم الیکشن بوائے کاٹ کر رہے ہیں. تو عوامی لیگ کو بالکل ہی کلین, جس کو کہنا چاہیے نا, سویپ مل گیا. تو یہ اس لیے بھی بہت شاکنگ تھا کہ ان کو 160 سیٹیں ملی. نیکسٹ بگیسٹ پارٹی جو تھی نا پاکستان کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی, اور اس کے پاس کو تقریباً 80 سیٹیں تھیں, یعنی ہاف آف دی عوامی لیگ. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. بھٹو تھاٹ کہ بھائی ادھر ویسٹ پاکستان میں تو ہم جیتے ہیں نا, ایسٹ پاکستان میں تم جیتے ہو. تو ہماری بھی آج تھوڑا پرسیپشن اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ برابر ہی تھے, مگر برابر نہیں تھے, ٹھیک ہے. شیخ مجیب الرحمان was far ahead. He had 160 seats and Bhutto etc. had almost 80 seats. بہت بڑا فرق تھا, اور پھر باقی پارٹیوں سے کم. So like that was the scenario. وہ 6 نکاتی ایجنڈا شیخ مجیب نے پیش کیا ہوا تھا. یحییٰ نے کہا اور بھٹو نے بھی کہا, دونوں نے مل کر کہا, دے آپس میں they had an understanding کہ بھئی اس پہ ہمارے ساتھ آؤٹ آف پارلیمنٹ اگریمنٹ کرو. اصل بات جو اندر کی کہانی ہے نا, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف پارلیمنٹ ہم سے اگری کرو, اس پہ ہم سے نیگوشیٹ کرو. اگر اس پہ تم نیگوشیٹ کرتے ہو تو پھر ہم جو ہے نا پارلیمنٹ الاؤ کریں گے. بھٹو واز پارٹ آف دس ہول نیگوسیشن. تو بیسک, اور پھر اس پہ کیس بھی بن گیا, ویری امپورٹنٹ فیمس کیس وچ از کالڈ دی اگرتلہ کنسپریسی کیس, کہ بیسکلی مجیب جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک سازش کر رہا ہے. دی جج ان دی اگرتلہ کنسپریسی کیس واز مائی گرینڈ فادر, who was Chief Justice of the country, then brought out of retirement just for this particular case. His name was Justice S.A. Rahman. ٹھیک ہے.
تو ان کی فائلیں میرے پاس ابھی پڑی نہیں ہیں, ایکچولی میرے پاس نہیں پڑی, میرے پیو کے پاس پڑی, بٹ یو گیٹ دا پکچر. سو اگرتلہ کنسپیرسی کیس چل رہا تھا, مجیب واز انڈر اریسٹ بھی کیا, یہ سب کچھ سلسلہ نیگوسیشن چل رہی تھی, مگر مجیب نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے میں اسی کی بنیاد پہ الیکشن جیتا ہوں. اگر میں اس کو آؤٹ آف پارلیمنٹ سیٹل کر دوں گا تو جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو مجھے مینڈیٹ ملا وہ اڑ جائے گا. یہ پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کرو, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں اس کا فیصلہ کرو. یہ بات بھٹو بھی اگریڈ نہیں تھا اور یا بھی اگریڈ نہیں تھا. تو وہ ڈیلے کری جا رہے تھے کہ پارلیمنٹری سیشن بلانا ہی نہیں, ابھی نہیں, ٹھہرو, ہم سے بات کرو. وہ کہہ رہا تھا پارلیمنٹری سیشن بلاؤ, پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات کریں. پارلیمنٹ میں اس کے پاس 160 سیٹیں تھیں, اس نے پرائم منسٹر بھی آرام سے بن جانا تھا. اس نے اپنا 6 نکاتی ایجنڈا, وہ 6 نکاتی ایجنڈا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے سارے کیے گا, مان جانا چاہیے سی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کچھ بھی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جو کہ جس سے پاکستان ٹوٹ جاتا. اس کے اندر اس قسم کی چیزیں تھیں کہ مثال کے طور پہ بیسک اس کا جو 3 نکات آؤٹ آف دا 6 واز کہ بھئی جو سرپلس ایسٹ پاکستان سے ریونیو موو کر رہی ہے ویسٹ پاکستان, اس کو ہم نے کسی طرح سے کنٹرول کرنا ہے, اس کو جو ہے نا واپس ہم نے ایسٹ پاکستان میں لے کے آنا. 3 ڈیمانڈز اس کی مینلی اکنامک تھیں اور بھی کچھ ڈیمانڈز وغیرہ تھیں, بٹ وی کوڈ ہیو ورکڈ ود دیٹ, بٹ یحییٰ اینڈ بھٹو بوتھ ور ناٹ ریڈی فار دیٹ. سو رزلٹ کیا ہوا کہ جب ڈیلے ہوتا گیا, پہلے تو شیخ مجیب کو جیل میں رکھا ہوا تھا, پھر ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ون آف دا پیپل واز ان جیل ہو واز کیپچرڈ, ون آف دا سینئر لیڈرز آف دی عوامی لیگ, ہی ڈائیڈ ان پرزن. ایکوزیشنز یہ لگیں کہ ان کو ٹارچر کر کے مارا ہے, تو پھر دے ہیڈ ٹو بی ریلیزڈ, سو دے ور ناؤ ریلیزڈ آلدو کیس چل رہا تھا. سو دین مجیب کالڈ فار پارلیمنٹ ان ڈھاکہ. اسے ڈھاکہ میں پارلیمنٹ کال کر رہا ہوں میں, تو وہاں پہ سارے سیاستدان آئیں اور فیصلہ کریں. دیٹ واز دا یو کڈ سے دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک. اس پہ بھٹو نے کہا جو وہاں پہ گیا پارلیمنٹ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, پیپلز پارٹی میں سے جو بھی گیا, ویسٹ پاکستان سے جو بھی گیا, میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں, کوئی نہیں جائے, بوائے کاٹ کریں گے ہم اس پارلیمنٹ کو, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بہرحال پھر دا ہسٹری از آف کورس کہ یحییٰ نے فیصلہ کیا کہ آپریشن کر دو, اور یحییٰ نے آپریشن کر دیا, اور بھٹو نے لپ سیلڈ کر لی کہ ہاں شکر ہے. انفیکٹ when he landed in fact he was in ڈھاکہ جب اس کے اپنے میموارز میں لکھا جب آپریشن لانچ ہوا ہے. He didn't know کہ the operation is going to be launched when it was going to be launched. Exact date اسے نہیں پتا تھی. He discovered from his hotel window کہ آپریشن لانچ ہو گیا ہے. Then he took a flight back to Karachi. When he arrived in Karachi تو reporters نے پوچھا کیا ہو رہا ہے بھٹو صاحب وہاں پہ, انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے پاکستان بچ گیا ہے. تو اصل میں how historically incorrect that was the beginning of the end of course. So military operation ہوا, پھر انڈیا نے اپنا آپریشن کیا, اور پھر ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اینڈ وی لاسٹ پاکستان لاسٹ دا پبلک بیسکلی. انفیکٹ جب انڈین آرمی اندر آئی ہے بنگلہ دیش کے, تو لوگوں نے انڈین آرمی پہ پھول پھینکنے شروع کر دیے اور پاکستان آرمی سے کہا کہ دفعہ ہو جاؤ. دس از دا ریالٹی آئی ایم ٹیلنگ یو, جو آپ کو اور لوگ نہیں بتائیں گے. دس از دا ریالٹی. آپ ان کی سورسز وغیرہ دیکھیں, آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے. اور بہت سالوں پھر آپ کبھی اگر بنگالیوں سے ملے نا, اب نہیں ہے اس طرح, مگر کئی سال اگر آپ بنگالیوں سے ملتے نا 80s میں 90s میں, بہت سیویئر ان کی ریزنٹمنٹ تھی ٹورڈز پاکستان. اور وہ کہتے تھے آپ نے جینوسائڈ کیا ہمارے ملک میں, آپ نے ہمارے انٹلیکچوئلس کو قتل کیا, آپ نے ہمارے فگرز کو قتل کیا, ہمارے پولیٹیشنس کو قتل کیا. دے ور ویری 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 اینگری فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز. اوکے, اب ویسٹ پاکستان کے اندر بھٹو پیریڈ شروع ہوا, لیبر موومنٹ, اسٹوڈنٹ موومنٹ, ہیوج موومنٹس چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. انفیکٹ بہت بڑی بڑی فیکٹریز کے اندر بھٹو کے کہنے پر نہیں, ورکرز نے خود ہی فیکٹریز ٹیک اوور کرنی شروع کر دی. یس, ورکرز فیکٹریز ٹیک اوور کرتے تھے, پھر تالا لگا دیتے تھے کہ مینیجر نہیں آئے گا, اونر نہیں آئے گا, ہم خود چلائیں گے فیکٹری. یس, I've seen it myself. Well, I haven't seen it myself, but I know the people who did it. I've met with those people, and talked to them and spoke to them کہ کیا کیا تم لوگوں نے. میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے, میں 75 میں پیدا ہوا تھا, so I didn't see it with my own eyes, but I met with the people who did all this. تو یہ ہونا شروع ہو گیا. یہاں پہ لاہور کے اندر ہی فار ایگزامپل کوٹ لکھپت کا ایریا آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے ساتھ ہی لگتا ہے, دور نہیں, جہاں پیکیجز مال ہے, ٹھیک ہے نا. پیکیجز مال آف کورس بلڈ رائٹ نیکسٹ ٹو پیکیجز فیکٹری. تو یہ ایک فیکٹری ایریا ہوتا تھا, اور اس پیریڈ کے اندر 70s کے اندر یہ سٹی کے اندر نہیں, ایک طرح سے سٹی سے باہر سمجھا جاتا تھا, بہت دور تھا یہ مین شہر سے. مین شہر تو آپ کو پتہ نا وہاں تھا نہر کے اس طرف, تو یہ تو نہ صرف نہر کے اس طرف تھا بلکہ وہ بیابان علاقے کے اندر آپ سمجھیں ایک طرح سے سمجھا جاتا تھا. سو بہرحال یہاں بہت پاورفل لیبر موومنٹ تھی which was led by a man named
Abdur Rahman, not Mirza Ibrahim. He was allied to Mirza Ibrahim. Abdur Rahman. تو اتنی طاقتور اس کی موومنٹ ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے, جو اس کے ساتھ لوگ کام کرتے آئے ان سے میں نے جب انٹرویوز کیے تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ لوکل ایریا کے اندر پولیس نہیں معاملات مینیج کرتی تھی, لوگ عبد الرحمان کے پاس جاتے تھے کہ یار یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا, اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں. ان فیکٹ پولیس would find it very difficult to operate in those areas because the labor movement was so powerful. Anyway, he was assassinated, he was killed in the early 1970s. لیبر موومنٹ آج بھی اس کی برسی مناتی رہتی ہے, ہر سال مناتے ہیں. سو کیا ہوا اس کا رزلٹ؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بہت ساری انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا بھٹو گورنمنٹ نے. اباؤٹ 256 big large industries were nationalized. This was a big thing. اردشیر کاوش جی کا آپ نے نام سنا؟ ان کی شپنگ کمپنی ہوتی تھی, وہ شپنگ کمپنی اسٹیٹ نے ٹیک اوور کر لی. اسی طرح کچھ لوگوں کے آدھی کمپنیز ٹیک اوور ہوئیں, کچھ لوگ ٹوٹلی ٹیک اوور ہو گئے. مثال طور پہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپنی تھی سی ایم لطیف صاحب کی, جس کا نام تھا بیکو, وچ واز بٹیالہ انجینئرنگ کارپوریشن واٹ ایور, رائٹ. تو وہ جب نیشنلائز ہوئی تو اٹ بیکیم پیکو, پاکستان انجینئرنگ کارپوریشن بلا بلا بلا, رائٹ. تو وہ بناتے تھے سائیکلیں, اور بڑی زبردست سائیکلیں ہوتی تھیں ان کی, اور میرے پاس بھی سب سے پہلی سائیکل جو تھی وہ پیکو کی سائیکل ہی ہوتی تھی. تو وہ انجینئرنگ ورکس تھا, بال بیئرنگس بنانا اور میٹل کی پرزے وغیرہ بنانا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ویری امپورٹنٹ فیکٹری. تو دیٹ واز ہز اونلی فیکٹری. اٹ آلسو گاٹ نیشنلائزڈ, سو دین ہی واز وداؤٹ اے فیکٹری اینڈ سو آن. تو آبویسلی یہ جو 256 کیپٹلسٹ تھے, they were very angry with Bhutto کہ he had taken over their factories. بھٹو اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نیشنلائزیشن کرو, ان کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ 2-3 باتیں تھیں. ایک تو جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ یہ ساری فیکٹریاں بیسکلی پکک اور پڈک نے بنائی ہیں, پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے فنڈنگ لے کے یہ فیکٹریاں بنائی گئیں, اسٹیٹ سے فنڈنگ لے کے یہ فیکٹریاں بنائی گئیں. دوسری بات, بائی دا 70s these factories were collapsing, they were completely collapsing. And there was a huge economic problem, etc., etc. And many of these capitalists were abandoning these factories, in fact, thinking of going away. They were placed on exit control lists even, ECL, etc. کہ ملک نہیں چھوڑنا, ملک میں رہنا ہے, we need your expertise, etc. In fact, one of the packages کے جو owner تھے بابر علی صاحب, تو in fact he worked with Bhutto in this particular period. So it wasn't کہ he was against all capitalists. بابر علی صاحب worked with Zulfikar Ali Bhutto in this particular period as well. So he can obviously share many interesting insights on this that I cannot share. تو ایک نیشنلائزیشن جاری تھی, دوسری طرف لینڈ ریفارمز ہو رہے تھے. This was the first time پاکستان کی تاریخ میں کہ جب uncompensated لینڈ ریفارمز ہوئے. uncompensated سے مطلب یہ تھا کہ ایوب خان نے بھی لینڈ ریفارمز کیے تھے, مگر ایوب خان نے جو لینڈ لارڈز تھے ان کو پیسے دیے. وہ پیسے بہت کم تھے, مارکیٹ ریٹ سے کم ہی تھے, مگر چلو کچھ نہ کچھ تو پیسے ان کو ملے. جبکہ بھٹو نے جب لینڈ ریفارمز کیے تو ایکچولی the total land that he took over was way smaller than what Ayub took over. ٹھیک ہے, Ayub actually took over a lot more land than Bhutto did. تو مگر it was uncompensated. ٹھیک ہے, تو Bhutto took that and gave it to poor people, etc. تو جو غریب لوگ تھے وہ تو بڑا پرو بھٹو تھے کہ بھئی ہمیں زمیندار بنا دیا ہے, ہمیں مالک بنا دیا ہے, ایکسیٹرا. They were very pro Bhutto. And before he went into the next election, اس نے ایک اور لینڈ ریفارم پرومس کیا جو اس سے بھی زیادہ ریڈیکل تھا. تو کہ بھئی مجھے ووٹ دو, میں یہ لینڈ ریفارم بھی کرواؤں گا, اور مزید لینڈ ریفارم کرواؤں گا. سو لینڈ ریفارم واز اے بگ تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اور تیسری بات یہ نان الائنڈ فارن پالیسی, کہ بھٹو نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا سیٹو سینٹو اور یہ سارا چکر جو ہے, سیٹو سینٹو پتہ نا کیا ہے, دیز ور ملٹری پیکٹس, ناٹ نیٹو بٹ نیٹو کے آپ سمجھیں تھرڈ ورلڈ کے اندر جو ملٹری پیکٹس تھے یا نیٹو کنٹریز کے, ان پرٹیکولر دی یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹن, انہوں نے پیکٹس بنائے. یہ پیکٹس کیوں بنائے تھے؟ سینٹو کیوں تھا, سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن, اس کا نام پہلے بغداد پیکٹ تھا, پھر سینٹو بنا. کیوں سینٹو نام تھا اس کا, اور کس کے خلاف تھا؟ دس واز ایمڈ اگینسٹ the Soviet influence in the Middle East. کون تھے وہ سوویٹ انفلوئنس ان دا مڈل ایسٹ؟ بیسکلی ایجپٹ, ٹھیک ہے, گمال عبد الناصر, عراق, سیریا, باتھسٹ موومنٹ, یہ جو ساری موومنٹس, لیبیا, وٹ ایور, دیز ور کنسیڈرڈ ٹو بی پرو سوویٹ اسٹیٹس, ایون دو دے ور ایکچولی ناٹ ریئلی اس سینس میں aligned to the Soviet Union. They were non-aligned states, but امریکہ کی یہی پرسیپشن تھی. تو پاکستان اس کا حصہ, ایران بھی اس کا حصہ, اور نوری السعید کے پیریڈ تک بفور دی عراقی ریولوشن عراق بھی اس کا حصہ تھا. اور دوسرا تھا سیٹو. سیٹو واز ایمڈ اگینسٹ ماؤ زیڈونگ اینڈ ہو چی من, ٹھیک ہے. اٹ واز بیسکلی ایمڈ اگینسٹ چائنا اینڈ ویتنام. ویتنام کے اندر, بلکہ ویتنام نے انڈو چائنا,
इंडो चाइना के अंदर उस वक्त बहुत बड़ी कम्युनिस्ट अपराइजिंग हो रही थी, मलेशिया में भी हुई, पूरे इंडोनेशिया में बहुत बड़े तादाद में PKI वाज अ वेरी पावरफुल पार्टी, उनके फिर 10 लाख लोगों को सुहार्तो ने कत्ल किया, ठीक है. सुकार्नो, who was the independence leader in Indonesia, was very closely allied to the PKI, which is the Communist Party of Indonesia. It was the largest communist party outside of Soviet Union and China. They had over millions of members. तो उनका तकरीबन 1 मिलियन बंदा, कहते हैं 500,000 to 1 मिलियन बंदा मिलिट्री डिक्टेटरशिप करवा के, तो सुहार्तो की मिलिट्री डिक्टेटरशिप करवा के अमेरिका ने उसको फंडिंग दी कि इनको मार दो. It was the largest genocide after Hitler in the 20th century. So ये सारा कुछ चल रहा था. सुकार्नो जो है ना, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का बहुत बड़ा लीडर था. सुकार्नो बहुत बड़ा हीरो था. क्यों हीरो था? क्योंकि उसने डच कॉलोनियल रिवोल्ट के खिलाफ इंडिपेंडेंस लीड की थी इंडोनेशिया की. और इंडोनेशिया की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत छोटे 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 आइलैंड्स हैं, एक जगह नहीं है. एंड दे ऑलमोस्ट हैव नथिंग इन कॉमन. द वन थिंग दे हैव इन कॉमन इज कि वो डच के खिलाफ है. So Sukarno gave them that identity of being Indonesian. Otherwise they even speak different languages. मगर उनकी आइडेंटिटी ये थी कि ये कमबख्त इंडोनेशियन डच को हमने यहाँ से भगाना है. और बाय द वे डच तौबा तो दे वर द अर्लीस्ट कॉलोनिस्ट, ब्रिटिश और फ्रेंच से सबसे पहले जो कंपनी थी ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कहते हैं, जिस मॉडल पर ब्रिटिश कंपनी बनी, जिस मॉडल पर फ्रेंच कंपनी बनी, वो द डच. ठीक है. और ओफ तौबा 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 यार, दे वर सो एक्सप्लॉयटेटिव, इतने ब्रूटल थे कि मैं आपको बता नहीं सकता. तो इंडोनेशियंस का बहुत बड़ा रिवोल्ट था. तो सुकार्नो बहुत बड़ा हीरो था उनका, फिर नासिर बहुत बड़ा हीरो था. तो भुट्टो ऑल्सो वांटेड टू पुट हिमसेल्फ इन दैट कैटेगरी ऑफ लीडर्स. समझ रहे हैं कि मैं भी इस नॉन अलाइंड मूवमेंट का. और बाय द वे अनदर बिग हीरो ऑफ दिस मूवमेंट वाज जवाहरलाल नेहरू. नेहरू भी कहता था कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मगर मैं सोशलिस्ट हूं. इंडिया को एक प्लान्ड इकोनॉमी की जरूरत है. उस प्लानिंग के अंदर हम कैपिटलिस्ट को भी शामिल करेंगे, टाटा बिरला को भी शामिल करेंगे, मगर बेसिकली हम इस किस्म की एक इकोनॉमी में, जिसको हम नेहरूवियन सोशलिज्म कहते हैं. और इंडिया जनरली उस पूरे पीरियड के अंदर नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता था. मिसाल तौर पे पैलेस्टाइन पर इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त स्टांस रहा है इन दैट पीरियड. अब तो बिल्कुल चेंज हो गया ना, अब तो मोदी इज़ वेरी प्रो इजराइल, मगर इंडिया का बड़ा कंसिस्टेंसी से प्रो पैलेस्टीनियन स्टांस रहा है. शॉकिंग टू हियर ना, लोगों को ये हिस्ट्री नहीं पता, बल्कि मैं ये कहूँगा आपको, एंड यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस, कि इंडिया का फ़लस्तीन पे पाकिस्तान से ज़्यादा कंसिस्टेंट स्टांस रहा है. सॉरी, ब्लेसफेमी हो गई, वीडियो पे आ गई, बट इट इज़ द ट्रूथ. क्योंकि हमने तो शाह हुसैन की सपोर्ट की थी 1970 में, ब्लैक सितंबर में, जब हमने PLO की को क्रश करने में शाह हुसैन की अरब लीग की मदद की थी. इंडिया ने ऐसा कोई काम नहीं किया था. उस ऑपरेशन में कौन थे? ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में जनरल बने. सो इसलिए पैलेस्टीनियंस हैव अ वेरी दे वेरी केयरफुल अबाउट अस, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं हम ट्रस्ट करते, इन्होंने हमें बैक स्टैप किया. ओके. फिर इसके अलावा भुट्टो का ये नारा था कि मैं अफसरशाही निज़ाम तोड़ दूंगा. ठीक है. और उसने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की कॉल्ड लैटरल एंट्री सिस्टम. लैटरल एंट्री सिस्टम का मतलब ये था कि सिविल सर्विस में रूल ये है कि आप नीचे से आएंगे, फिर आहिस्ता 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 आप सीनियर बनते चले जाएंगे. लैटरल एंट्री का मतलब ये था कि मैं बंदे जो है ना डायरेक्टली सीनियर पोजीशंस पे डाल दूंगा, जो मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग हैं. नीचे से ऊपर नहीं आएंगे, वो लैटरली साइडवेज एंटर हो जाएंगे. और भुट्टो का ये कहना था कि इस तरह से जो पुरानी सिविल सर्विस है उसको अफसरशाही है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश है, कॉलोनियल है, नियो कॉलोनियल है, ये अपने आप को फूंफा बड़ा समझते हैं. उस ज़माने के अंदर लोग ब्यूरोक्रेसी के बहुत सख्त खिलाफ थे. तो मैं लैटरल एंट्री करके ऐसे लोगों को मुतारफ़ कराऊंगा जो कि प्रो पीपल होंगे, जो कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक होंगे. ठीक है. दैट वाज द थियरी. तो ये सब कुछ हो रहा था. अब आसिम सजाद ये लिखता है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, कि इससे जो ओरिजिनल ब्रिटिश मेड ब्यूरोक्रेसी थी ना, वो एक दफ़ा टूट गई. उसकी जो टोर थी ना, उसकी जो तौन थी, जो सीधी तौन जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो टूट गई. एक्चुअली दिस होल पीरियड had actually broken the way the original system functioned. मतलब अगर आप 60s और 50s के पाकिस्तान को देखें तो who is this man over here? Can anybody tell me? Yes, very good, शाबाश. किसी और ने recognize किया कि कौन थे? This is Iskandar Mirza, who was also president of Pakistan, although he took power not in a democratic way. और Ayub Khan overthrew him basically and became the martial law administrator. ठीक है. तो इस्कंदर मिर्जा was a senior bureaucrat, senior bureaucrat, ठीक है. इसी तरह मोहम्मद अली was a senior bureaucrat, and these bureaucrats, they were really, they had come up in the British system,
and they really strongly believed in the perfection of the British system, and they themselves were from the elite. ठीक है, जिस तरह क्रिकेट में आपने देखा होगा कि 50s और 60s में जो हमारी क्रिकेटिंग टीम थी उसमें अक्सर लोग एलीट से होते थे. शायद आपको ये अली खान की अगर आप किताब पढ़ें, अक्सर लोग उसमें से कोई एचएसएन कॉलेज से आ रहा है तो कोई सेंट एंथनीज से पढ़ा हुआ है, यू नो, दे स्पोक वेरी गुड इंग्लिश, दे वर ऑल मोस्टली फ्रॉम द एलीट, क्योंकि उस पीरियड के अंदर क्रिकेट वाज एन एलीट गेम. आम लोग क्या खेलते थे? गुल्ली डंडा. ठीक है, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे, फिर उन्होंने गुल्ली डंडा को क्रिकेट बना दिया और आप वो क्रिकेट गुल्ली डंडे की तरह खेलते हैं. तो खैर एनीवे, तो इट वाज अ वेरी, तो इसी तरह जिस तरह हमारी क्रिकेट बड़ी एलिटिस्ट होती थी तो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरह एलिटिस्ट होती थी, इन द सेंस के अंग्रेजी में बात करना और यू नो वेरी ब्रिटिश इन टेस्ट एंड मैनर एंड स्टाइल एंड एवरीथिंग, राइट. तो आसिम कहता है द ऑफिसर कोर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज नाउ, ये टूट गया सारा पुराना सिस्टम, नाउ लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स of relatively humble origins, educated in public and or low and private schools, who retain substantial links to social networks in the villages and towns of their birth. आज अगर आप पाकिस्तान सिविल सर्विस को देखें तो आज आपको फील होगा कि ये वो नहीं है सिविल सर्विस जो 50s की सिविल सर्विस थी. काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई है. इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देहाती इलाके, रूरल इलाके, मिडिल क्लास फैमिली से हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर कभी मौका मिले तो मैं आपको सिविल सर्विस एकेडमी लेके जाऊं, मैंने एक आध वहाँ गेस्ट लेक्चर भी किया, एंड यू गेट टू मीट द पीपल हु आर यू नो ट्रेनिंग टू बी सिविल सर्वेंट्स, एंड यू फाइंड कि एक्चुअली आज काफ़ी डाइवर्सिटी है इन द काइंड ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू एंटर सिविल सर्विस. और ये तो अब जाके लम्स के अंदर एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि सर मैं भी CSS का इम्तिहान दूंगा, वरना जब मैंने लम्स में पढ़ाना शुरू किया था कोई सोचता ही नहीं था कि सर हम भी CSS. ये आप में से कितने लोग हैं जो CSS करना चाहते हैं? देखा ना, वेरी नाइस. 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, वेरी नाइस. तो जब मैंने लफ्ज़ में शुरू में पढ़ाना शुरू किया था, अगर मैं बच्चों को कहूँ कि CSS का इम्तिहान ट्राई कर लो, सर CSS सर मैं तो MNC में जाऊँगा, CSS क्या चीज़, राइट. बट इट्स चेंज नाउ, राइट. सो इट्स अ इंटरेस्टिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट. सो खैर एनीवे, तो आसिम कहता है कि अगर आप इसको केयरफुली स्टडी करें तो ये जो वेव आई थी ना लेफ्ट की, इसके बाद जो पाकिस्तान की सिविल सर्विस है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो गई थी, चेंज हो गई थी. और ना सिर्फ ये चेंज हुई, कहता है फॉर एग्जांपल पैटर्नलिज्म ऑफ द कॉलोनियल स्टेट इज गिवन वे टू नो होल्ड्स बार्ड यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर द बेनिफिट ऑफ पैरोकियल ग्रुप्स. ये चेंज पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था. और सिर्फ बाय द वे वो ये नहीं कह रहा कि ब्यूरोक्रेसी में चेंज हुई, मतलब पूरी रियासत में एक तब्दीली नजर आई, पूरी सोसाइटी में एक तब्दीली नजर आई. तब्दीली में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी कि अब वो एलीट इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिडिल क्लास के लोग भी शामिल हुए, मगर नेगेटिव चीज़ भी थी कि अब यही इंस्टीट्यूशंस जो हैं, नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ द न्यू पीपल इन विद इन इट, बट बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन, यही इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इनका जो इंस्टीट्यूशनल ईथॉस था उसमें हमें नज़र ये भी आना शुरू हुआ कि वो वीकन होना शुरू हुआ. देयर आर सम वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस. मतलब मिसाल के तौर पे 50s के अंदर जजेस जो हैं वो हो सकता है बड़ा ऐसा फैसला करें जो कि आपको बड़ा बुरा लगे. मिसाल तौर पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर बहुत तनकीद की जाती है, कहा जाता है कि जजेस जो हैं वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट थे, मगर 50s 60s के अंदर जजेस पे ये इल्ज़ाम लगे कि ये पैसे दे के केस कराते हैं, बहुत रेयर होता ही नहीं था. और अगर किसी पे ये इल्ज़ाम भी लग जाए कि भाई इसने पैसे दे के केस करवाया है तो वो फ़ौरन सोशल आउटकास्ट हो जाता था. लोग उससे मिलना नहीं चाहते थे, चाय पे नहीं बुलाते थे, उठते बैठते नहीं थे, कि करप्शन को इतना नेगेटिवली देखा जाता था. ठीक है, सो इदारे बड़े एलिटिस्ट थे, मगर इदारे थे अपने इथॉस के अंदर बड़े पक्के समझे जाते थे. तो आजकल हम ये अक्सर कहते हैं कि वो इदारे हमारे बिगड़ गए हैं, हमारे इदारे तबाह हो गए. दिस इज़ ट्रू. ऑन द वन हैंड इदारे डेमोक्रेटाइज भी हुए हैं, इंक्लूसिव भी ज़्यादा हुए हैं, बट ऑन द अदर हैंड उनका जो एक ईथॉस था, एक उनकी जो प्राइड थी इन देयर ओन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, वो हो सकता हमारी तनकीद उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे है, होनी चाहिए, मगर बहरहाल उनकी जो प्राइड थी विद इन दैट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कि भाई नया पाकिस्तान बना है, वी आर सर्विंग पाकिस्तान, वी आर मेकिंग अ न्यू कंट्री, तो इसमें हम करप्शन नहीं कर सकते. यू नो, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उस पीरियड के अंदर. वो फीलिंग जो है ना 80s के अंदर आके मेरी आंखों के सामने ट्रांसफॉर्म हुई एक्चुअली. So anyway, all of that describes the transformation that occurs from the 80s onwards. ठीक है, और ये एक चेंज है. इस चेंज का एक और रिजल्ट ये हुआ कि instead of the bureaucracy now being the steel frame, the military became the new steel frame of the state.
پرانے پیریڈ کے اندر بیوروکریسی بھی کئی حکومتیں گرا دیتی تھی. وہ جو پہلے آپ کو دکھایا نا کہ پہلے 10 سالوں کے اندر 7 حکومتیں 7 پی ایم آئے 7 پی ایم گئے, تو گورنر جنرل کی وجہ سے اڑی جا رہے تھے بیوروکریسی کی وجہ سے. بٹ ناؤ دا سینئر پارٹنر ان دس انٹائر تھنگ, بیوروکریسی از اسٹل ویری پاورفل, مگر دس ملٹری ہیز بیکم the actual steel frame of Pakistan's government and state. And this happened with the emergence of Zia. The military arm of the steel frame has become the face of Pakistan's structure of power. Power آج فوج کے پاس ہے, اس میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اکبر زیدی نے 2014 میں ایک آرٹیکل لکھا. اکبر زیدی صاحب از اے ویری امپورٹنٹ انٹلیکچوئل. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا لائرز موومنٹ کے بعد. انہوں نے اس میں کہا کہ ادر انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ ہیو ایمرجڈ ٹو کمپیٹ ود دا ملٹری انکلوڈنگ جوڈیشری, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ لائرز موومنٹ چل رہی تھی. میڈیا بھی ملٹری کے خلاف, مشرف کے خلاف بہت کردار ادا کر رہا تھا. خاص طور پہ حامد میر صاحب انقلابی بنے ہوئے تھے, اور بھی بہت سارے لوگ اینکر جو ہیں وہ سارے انقلابی بنے ہوئے تھے. اینڈ سول سوسائٹی, ٹھیک ہے کہ بھئی سول سوسائٹی کا بھی ایک رول ہے, آسما جہانگیر اینڈ سو آن سو فورتھ ایکسیٹرا. تو اکبر زیدی کا یہ خیال تھا کہ اور پاور سینٹرز پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں, ڈائیورسٹی پیدا ہوئی. بٹ آصم سجاد ڈز ناٹ اگری ود دس. ہی سیز نہیں ایسی کوئی بات نہیں, دا ملٹری ہیز آلویز ریباؤنڈیڈ. آپ دیکھیں کہ پرانی ملٹری ڈکٹیٹرشپس اگر آپ ایوب یا کی دیکھیں تو دے کیم بیک. پھر ضیاء کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف MRD کی بڑی موومنٹ تھی, بٹ دے اسٹل ریٹینڈ essential control etc. مشرف کے خلاف بھی بہت بڑی موومنٹ ہوئی ہے, مگر military will rebound from this. And I think Asim was proved to be correct in this regard کہ military is today in Pakistan very very powerful again. So کیا وجہ ہے اس کی؟ عاصم کہتا ہے the imperative of combating the increasingly broad and nebulous threat of terrorism allowed the state's coercive apparatus more and more power under the cover of democratic rule. کہ ٹیررزم کے خلاف لڑنا ہے تو ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں ملٹری کورٹس بھی چاہیے, ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی یہ بھی آپ اجازت دیں کہ وہ لوگوں کو آؤٹ سائڈ آف دا نارمل کورٹس وغیرہ اٹھا سکتے ہیں, بلا 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 آل آف دیز تھنگس, رائٹ. اور دوسرا ایک فیکٹر ہے which was brought forward by عائشہ صدیقہ, جن کی پہلی ایسی کتاب ہے پاکستان کے ایکیڈیمک سرکلز میں جس نے ملٹری کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں ان کو امپیرکلی ویریفائی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ ٹرم بنائی ہے کالڈ مل بس. مل بس کا مطلب ہے ملٹری بزنس, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں growing corporate empire which first became a subject of bona fide scholarly discussion with the publication of Aisha Siddiqa's 2007 seminal book towards the end of the Musharraf dictatorship. یہ بھی ایک کردار ادا کرتی ہے behind why Asim thinks کہ the military cannot just stand behind, cannot just leave political power, مگر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جو گورنمنٹ اور پالیٹکس میں ہو رہا ہے اس میں وہ انٹروین کرتی رہے ایز ون پارٹنر ان دس سچویشن. So, going back to a little bit in history, what we see is کہ یہ جو intermediate middle classes ہیں جو کہ نیچے سے ایک طرح سے اسٹیٹ کے ساتھ جڑتی ہیں, which is Asim's main focus, کہتا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں, ان کی پالیٹکس دیکھیں, تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوتی ہیں گرین ریولوشن میں. گرین ریولوشن ایک ایسا زرعی انقلاب تھا جس کے اندر امریکہ نے ایک نیا ٹیکنالوجی پیکیج پاکستان کو دیا. کیوں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کیونکہ پاکستانیوں سے ان کو بڑا پیار تھا, انہوں نے انڈیا کو بھی دیا, انہوں نے اور ملکوں کو بھی دیا. اس لیے دیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے گلوبلی کہ سوویت یونین بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہا تھا. ایجپٹ کے اندر اور جگہ جو اسٹیٹس سوویت یونین کے ساتھ الائے ہوتے تھے وہاں پہ سوویت یونین بڑے بڑے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس کرتا تھا. مثال سب سے بڑا پروجیکٹ ان کا تھا آسوان ڈیم کا. آسوان ڈیم ایجپٹ کے نائل پر ایک ڈیم ہے جو کہ ایجپشنز بنانا چاہتے تھے, جس کے لیے وہ ورلڈ بینک کے پاس گئے. انہوں نے کہا ہمیں قرضہ دے دیں آپ, ہم یہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں. اور ورلڈ بینک ان کو قرضے کے بعد نیگوشیٹ کر رہا تھا, بات چیت کر رہا تھا. مگر ساتھ ہی ساتھ سوئس کرائسس شروع ہوا کہ ناصر نے یہ کہا کہ یہ نہر سوئس ہماری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں 3 شیئرز تھے, برٹن کے شیئرز تھے, فرانس کے شیئرز تھے اور ایجپٹ کے شیئرز تھے. ناصر نے کہا کہ یہ اب جتنے سالوں سے رہی ہے, 70-80 سالوں سے یہ کام کرتی رہی ہے, تو اب ایجپشنز نے جو فرانس نے کیپٹل لگایا اور برٹن نے کیپٹل لگایا وہ ادا کر دیا ہے, اب یہ اٹ شوڈ بلانگ ٹو دی ایجپشنز. تو ورلڈ بینک نے ناصر پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر تم نہر سوئس کو نہیں چھیڑو تو تمہیں ہم آسوان ڈیم بنا دیں گے. تو ناصر کو یہ بات بری لگی.
He went to the Soviet Union, he said کہ یہ World Bank والے یہ کہہ رہے ہیں, will you help us? They said yes, we will help you. ہم تمہارے لیے ڈیم بنا دیں گے, فکر نہ کرو. تو that's why Nasir was then able to say کہ بھائی نہر سوئز ہماری, کیونکہ سوویت یونین نے کہا آسمان ڈیم تمہارا, ٹھیک ہے. تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوا نا سوسائٹی پہ, دنیا پہ. اور in fact even in India the Soviet Union was making these industrial complexes etc etc. ذرا آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ یہ کنٹریز نئی نئی انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا 100-200 سال ان پہ کلونیل رول رہا ہے, برٹش رول رہا ہے, فرینچ رول رہا ہے, اور ان 100-200 سال میں ان کنٹریز نے کوئی گروتھ ایکسپیرینس نہیں کی, صفر. اور بہت ساری کنٹریز ایسی تھیں خاص طور پہ افریقہ کے اندر جنہوں نے نیگیٹو گروتھ ایکسپیرینس کی تھی. ان کی پوری آبادیوں کو اٹھا کے امریکن کانٹیننٹ پہ لے جا کے ان کو غلام بنایا گیا تھا. لیٹس ناٹ فارگیٹ, اپارتھائڈ سسٹمز, ریسسٹ سسٹمز موجود تھے, جینوسائڈز ہوئی کئی جگہ, کلونیل جینوسائڈز, فیمنز, یہ وہ. So this was the first time کہ a European country was helping build the infrastructure of a third world country. Not for its own benefit, but something that would benefit everyone. Now when the US saw this, انہوں نے سوچا کہ یار اس کو دیکھ کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ سوویت یونین کی ایلائی ہو جائیں گی, تو ہمیں بھی کچھ آفر کرنا پڑے گا جو کہ اس کو کاؤنٹر کر سکے. یعنی ریڈ ریولوشن یا ریڈ ٹائڈ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیز آفر کرنی ہے. تو دیٹس وین دے کیم اپ ود دا گرین ریولوشن. گرین ریولوشن میں انہوں نے میکسیکو کے اندر ایک سیڈ ڈیولپ کی, ایک لیب کے اندر, میکسی پاک سیڈ اس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ HYV سیڈ ہے, ہائی ییلڈ ورائٹی, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ کہ وہ آپ لگائیں وہ تیزی سے گرو کرتی ہے, اس کی ییلڈ بہت زیادہ ہے, اس کے اندر جو ویٹ پیدا ہوتا ہے وہ ویٹ بہت زیادہ ہے, پر اسٹاک بھی اس میں زیادہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسٹیسائڈ کی ٹیکنالوجی دیں گے. اس زمانے میں تو DDT چلتا تھا, بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑا پوائزن ہے ہمارے لیے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہم آپ کو ٹریکٹرز نئے دیں گے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہم میکنائزیشن, ٹیوب ویل بنا کے دیں گے آپ کو. تو ایک میکنائزیشن کا پلان تھا, نئی سیلڈ ورائٹی کا پلان تھا, ٹیوب ویلز کے ذریعے نئے قسم کی آبپاری کا پلان تھا, اینڈ سو آن, ٹھیک ہے. تو ایک پورا ٹیکنالوجی پیکیج انہوں نے ہمیں دیا. اور فرینکلی جو 60s کے اندر ہماری بڑی کہتے ہیں نا میریکل گروتھ ہوئی تھی, اس میں اس گرین ریولوشن کا بڑا کی رول تھا. جن 8 ڈسٹرکٹس کے اندر یہ گرین ریولوشن ٹیکنالوجی گئی تو ییلڈ جو ہے نا وہ تیزی سے گرو کی. اور پھر ورلڈ بینک نے ہماری مدد کر دی اور تربیلا ڈیم بنا دیا. اس کی وجہ سے پانی کا نظام بھی جو ہے بہتر ہو گیا. تو دین دیٹ وے ہم ونٹر کے اندر بھی یعنی کہ 2 کراپ سائیکل شروع ہو گئے. تو اس کی وجہ سے سڈنلی پاکستان کی ایگریکلچر میں بڑی گروتھ ہوئی. اور جب ایگریکلچر میں گروتھ ہوئی, سرپلس لیبر پھر سٹیز میں گیا اور فیکٹریوں کے اندر گیا, فیکٹریز میں بھی گروتھ ہوئی, ہمیں ایڈ بھی بہت ملی, ہمیں اور بھی اسسٹنس ملی. تو there's a lot of growth. So green revolution basically یہ جو سارا ایوب کا گروتھ کا سارا پیریڈ تھا نا, this was very much stage managed by the Americans. This is the frank truth. It was stage managed by the Americans. In fact بہت فیمس Americans اس میں شامل تھے, 2 بہت important intellectuals. Samuel Huntington کا آپ نے نام سنا ہوگا, he was an advisor to our government. Gustav Papanek کا آپ نے نام سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا, چلے کوئی نہیں, but he is also a very very famous academic. He was also advisor to the Pakistani government. ٹھیک ہے, ہارورڈ کا ایک پورا گروپ تھا, وہ آتا تھا یہاں پہ سارا کنسلٹ کرتا تھا اینڈ سو آن. سو یہ گرین ریولوشن کے پیریڈ میں یہ انٹرمیڈیٹ کلاسز پیدا ہو گئیں جب یہ نئے سیکٹرز اکانومی کے پیدا ہوئے, سیکنڈری, ٹرشری, پروسیسنگ. اور زیادہ تک یہ کلاس جو ہے اتنی طاقتور ہوئی کہ عاصم کہتا ہے کہ دی انٹرمیڈیٹ کلاسز ہیو پش دیئر وے انٹو دا کنٹری وائڈ corridors of power. زیادہ پیریڈ کے اندر یہ نئے طبقات, یہ انٹرمیڈیٹ کلاسز created in the green revolution became part of the state apparatus, the market, etc. etc. یعنی ایک نئی ایلیٹ ایک طرح سے پاکستان میں پیدا ہوئی. ایلیٹ تو نہیں, سوری غلط لفظ استعمال کر لیے, ایک نئی انٹرمیڈیٹ کلاس پیدا ہوئی جس کو ریاست نے ایک اسپیس دی کہ آؤ we give you this space. This created the PNA. یہ PNA کا جھنڈا ہے. PNA is Pakistan National Alliance. اور یہ 9 پارٹیوں کا الائنس تھا, ہینس 9 ستارے, جس میں مولانا مودودی کا بڑا اہم کردار تھا. اس کے اندر مسلم لیگ بھی شامل تھی, اس کے اندر بہت ساری مختلف پارٹیاں شامل تھیں جو کہ بھٹو کے خلاف تھیں. 9 against 1 اس زمانے میں کہا جاتا ہے. تو PNA نے پھر جو سلوگن دیا وہ تھا اسلام ان ڈینجر. اسلام خطرے میں, اسلام کو ہم نے بچانا ہے, ہم نے مصطفی نظام انٹروڈیوس کروانا ہے, ہم نے جس طرح ہم کہتے ہیں مدینہ کا نظام, عمران خان جس طرح کہتا کہ ریاست مدینہ ہم نے انٹروڈیوس کروانی ہے, اینڈ سو آن, اسلامک سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کرانا ہے. دس بیکیم دیئر مین سلوگن. PNA کا مین سلوگن تھا اسلامی نظام, اور بھٹو کا مین سلوگن تھا کہ ریلیجن از آر ریلیجن, سوری,
Islam is our religion, but our politics is democracy and our economics is socialism and all power to the people. ये उसका स्लोगन था. तो इन दोनों की आपस में जो है टक्कर थी. I would say if we look at data from elections, तकरीबन 2/3 जो लोग थे, 60% or so, I would say somewhere around that margin, were supportive of Bhutto. But about 1/3 was also very supportive of the PNA. So PNA did not have the majority, but it still had a substantial number of people that supported it. तो इन दोनों की लड़ाई, जब इन दोनों की लड़ाई हुई तो then ज़ियाउल हक stepped in कि भाई पॉलिटिशियन से तो रिजॉल्व नहीं हो रहा, मैं जो हूँ 90 दिन के अंदर इलेक्शन करूँगा. 90 दिन आए, फिर उन्होंने कहा मैं 90 दिन और चाहिए मुझे, इलेक्शन करूँगा, फिर और आए, फिर उन्होंने कहा अभी रहने दो ज़रा, पहले हमें इस्लाम की ज़रूरत है. ठीक है, तो फिर he embarked on this plan called Islamization. And this really turned Pakistan into a different kind of society, a relatively more conservative society. Asim uske baare mein likhta hai, it was the intermediate classes in a rapidly urbanizing Punjab that Ziaul Haq patronized heavily and which gave to his regime a veneer of stability. तो majority नहीं थी, मगर substantial कोई section था जो support कर रहा था ज़िया को, ये भी एक हकीकत है. ओके, तो ये क्या थी ये नई अर्बन इकोनॉमी, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. ये आपने पहचान लिया होगा, हफीज़ सेंटर की एक तस्वीर है. ठीक है, कहता है देखो यार पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 57% लोग वो हैं जो अब अर्बन एरियाज़ में रहते हैं. जब अयूब का दौर था, जो पुराना दौर था, 50s का दौर था, उसके अंदर हम आम कहते थे कि जी पाकिस्तान के 70% लोग जो हैं पिंडों में रहते हैं. मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में होता था, विच वॉज इन 1902, बिकॉज आई एम सच अ डूड, 1902 में हम खुद लिखते थे अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की एग्जाम में, पाकिस्तान इज़ मेनली एन एग्रेरियन कंट्री. ठीक है, मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस. आज ये बात सच नहीं है. आज छोटे छोटे शहर इतने बड़े बड़े हो गए हैं, आज हम उनको छोटा कह रहे हैं, मगर ग्लोबल पैमाने पे दोज आर प्रीटी बिग टाउन्स नाउ. दे कैन बी क्वालिफाइड एज अर्बन सेंटर्स. और इवन आप देखें ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, not so much in Balochistan, not so much in Khyber Pakhtunkhwa, interior Sindh, मगर पंजाब के अंदर इवन जो पिंड हैं वो भी शहर से बहुत करीबी कनेक्टेड हैं, सड़क से कनेक्टेड हैं. यू नो, आराम से आप आ जा सकते हैं. मैं पिंडों के अंदर जाता हूँ, अपनी गाड़ी ले जाएं, आप आम चले जा सकते हैं. एक ज़माने में ये कॉन्सेप्ट होता था कि पिंडों के अंदर जाना है तो पजेरों के बगैर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि सड़क नहीं है. इट्स नॉट ट्रू, हर जगह सड़कें हैं. ठीक है, अब पजेरो ना भी हो, वो स्टेटस सिंबल है, मैं लैंड क्रूजर पर जेरो मेरे को लगी, यानी मध्याती बंदा. बाकी देखो अब सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है. दैट वाज 50 years ago, राइट. छोटे छोटे इलाकों के अंदर बिजली भी है, ये सेल फोन भी होते हैं, इंटरनेट भी बहुत सारे इलाकों में चल रहा है. सेल फोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन इन पाकिस्तान इज एक्चुअली एक्सट्रीमली हाई. इट्स हायर देन इंडिया. इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. बहुत हाई है, शॉकिंगली. तो आसिम कहता है इट्स नो लॉन्गर एक्यूरेट टू डिपिक्ट पाकिस्तान एज a backward society dominated by omnipotent British steel frame in alliance with landed feudals who expropriate surplus from a predominantly peasant mass. ये इमेज हमें छोड़नी चाहिए. अब सिचुएशन बहुत चेंज हो गई, पाकिस्तान बहुत अर्बनाइज हो गया है. ठीक है, रिमिटेंसेस की वजह से भी लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए. रूरल एरियाज़ के अंदर भी पक्के मकान आपको मिल जाते हैं. रिमिटेंसेस का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो गरीब थे, एक्चुअली इट हैड अ ह्यूज पॉवर्टी एलिविएशन इफेक्ट. पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतनी पॉवर्टी एलिविएशन नहीं की, मगर रिमिटेंसेस से बहुत पॉवर्टी एलिविएशन हुई है. शॉकिंग, बिकॉज गरीब लोग बाहर गए हुए थे. कोई दुबई के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अभी भी हैं मिलियंस ऑफ देम आउटसाइड. वो पैसे वापस भेजते हैं, वो पैसे जब कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे फिर वो पैसे काफ़ी सब्सटेंशियल होते हैं. सबसे पहली चीज़ जो लोगों ने की वो क्या, टीवी खरीद लो. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या की, घर बनाओ. ये जो रियल एस्टेट का बूम आपको नज़र आता है ना, जिसपे हम जैसे इकोनॉमी सर्वे कंप्लेंट करते रहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करी जा रहे हो, यार कोई प्रोडक्टिव चीज़ में इन्वेस्ट करो, घर ही बनाई जा रहे हो, घर ही बनाई जा रहे हो, घर ही बनाई जा रहे हो. तो ये जो घर बनाने वाला फिनोमेना है ये क्यों है? और इसकी वजह ये है कि वो जो पैसे बाहर से आ रहे हैं वो उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, और वो चाहते हैं कि भाई हम पक्के मकान में रहें. यू कैन अंडरस्टैंड देयर एस्पिरेशन हियर. हम तो पक्के मकान में रहते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं हार्वर्ड से पढ़े हुए, हम कहते हैं क्या कर रहे हो, मकान बनाई जा रहे हो. बट फॉर देम इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई हमारे पास एक अच्छा पक्का मकान हो. लाहौर जो है तो कमाल ही मज़ा आ जाए. जिन्हें लाहौर ने तकिया वो तो जमिया ही नहीं ना फिर.
تو ریمیٹنسز کا یہ بڑا امپیکٹ تھا. پھر اس میں کچھ چھوٹی موٹی کاروبار آپ شروع کر لیں پیسے بچا کے. میں باہر ڈرائیونگ کر رہا ہوں دبئی میں, تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا چھوٹا موٹا کوئی یہاں پہ دکان کھول لے موبائل بیچنے کی, جو بھی, رائٹ. So this is how the economy has been changing. And a big part of this, Asim says correctly, is the informal economy. یہ ٹیکس نہیں ہوتی, بیوروکریسی کو نہیں پتا, اکانومسٹ کو بھی نہیں پتا اس میں کتنا پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, لیبر لاز ہیں نہیں ہیں, کیا, وی ڈونٹ نو. انفارمل اکانومی, انفارمل اکانومی کا مطلب یہ چھوٹے چھوٹے اتنے زیادہ چھوٹے ہمارے پاس دکانیں ہیں کہ اٹ باگلز دا مائنڈ. قسم سے میں تو کبھی ایک بار جب لاہور شہر میں گھومتا ہوں نا, میں سوچتا ہوں یہ شہر ہی چھوٹے دکانداروں کا ہے. سیریسلی تھنک اباؤٹ اٹ. مطلب دکانوں کی بھرمار ہے. میں گلی میں جا رہا ہوتا ہوں, میں دیکھتا ہوں یہاں بھی وہی موبائل بک رہا ہے, یہاں بھی وہی موبائل, یہاں پہ بھی وہی موبائل, وہاں پہ بھی وہی موبائل, یہاں پہ بھی وہ موبائل, یہاں پہ بھی. اچھا میں ایک اور جگہ جاتا ہوں, یہاں پہ بھی وہ ٹائر کی دکان, یہاں پہ بھی وہی ٹائر کی دکان, یہاں پہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہی چیز جو ہے نا اس کی لٹرلی 16 دکانیں لائن میں ہوں گی. دیکھا کبھی آپ نے آبزرو کیا؟ ہمارے لیے اتنی نارمل بات بن گئی کہ ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ کسی اور ملک میں جائیں, ویسٹ میں جائیں, تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ایک ہی دکان ہوگی اتنی بڑی, اس کا نام ہوگا والمارٹ, اور وہ سب کچھ بیچ رہی ہوگی. چھوٹی دکانیں نہیں ہوں گی. تو ہم جو ہے وہ چھوٹی دکانداروں کا ایک شہر ہے ہمارا لاہور, ہے نا دلچسپ بات. یا چھوٹے کارخانوں کا شہر ہے کہ یہ رکشہ ٹھیک کرنے, موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والی جو ہے نا, آپ کبھی مونٹو گمری روڈ چلے جائیں تو وہاں آپ کو مطلب 100 سے زیادہ, میرے خیال ہے 200-300 دکانیں, چھوٹی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والی دکانیں مل جائیں گی. ایسے ہی نا, گاڑی ٹھیک کرنے والے مکینک. تو پہلی چیز جو بندہ ہے نا, اگر کسی غریب بندے سے آپ پوچھیں نا, اچھا یار کیا کرنا چاہتے ہو, سر جی کو دکان لا لائیے, کوئی چھوٹی جی دکان لا لائیے. اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کروں, کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی امپلائڈ. میں کوئی چھوٹی موٹی نا کوئی دکان لگا کے تو میں کوئی موٹر سائیکل ٹھیک کر لوں, میں کوئی گاڑی ٹھیک کر لوں, میں کوئی ہنر سیکھ لوں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, اٹس دی ایسپریشن. بٹ اٹ کریٹس دس کائنڈ آف economy with a huge, massive informal sector, which in fact provides the vast majority of employment in Pakistan. Employment جو ہے نا وہ بڑے اداروں میں بہت کم ہے, جہاں پہ 10,000 بندہ کام کر رہا ہو, وہاں بھی آپ ایک امپلائی. کہاں ہوتا ہے ایسے؟ اکثر 70-80% امپلائمنٹ ہمارے اربن ایریاز کے اندر اس طرح کی چھوٹی دکانوں میں, چھوٹے بزنسز میں. 70-80%, اٹس شاکنگ, اٹس ویری ہائی. اچھا اس کے ساتھ پھر we see the growth of an educated white collar class. وائٹ کالر کا مطلب یہ ہوتا ہے, بلو کالر کا مطلب یہ ہوتا ہے فیکٹری میں کام کرنے والا بندہ. وائٹ کالر کا مطلب ہوتا ہے دفتر میں کام کرنے والا بندہ. That's what it means. کیونکہ وہ انگلینڈ کے اندر جو فیکٹری میں کام کرتے تھے نا, وہ بلو چیزیں پہنتے تھے. کیوں بلو جینز پہنتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو جینز کی ہسٹری کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں میں تو بڑا ایلیٹ ہو گیا, میں جینز پائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کے اندر یہ کسانوں کا لباس ہے, ہاں غریب لوگوں کا لباس ہے. انفیکٹ پرانے امریکہ کے اندر اگر آپ کسی اپر کلاس کلب میں جینز پہن کے جائیں نا تو باہر کاٹ دیں گے. وہ کہیں گے دھوتی پا کے آ گیا منڈا. ٹھیک ہے نا, ان کے لیے یہ دھوتی ہے. ہاں, بیکاز دس ایکچولی از اے ویری ٹف فیبرک. اور بلو ڈائی بنانا بڑا آسان تھا اور بڑا سستا تھا, اور جینز بڑا ٹف مٹیریل. اب تو بڑی پیاری قسم کی جینز ہوتی ہیں, وہ بڑا ٹف اوریجنل جین مٹیریل جس طرح آپ نے پہنا ہوا ہے, بڑا ٹف مٹیریل ہوتا ہے جی, جو اوریجنل مٹیریل تھا. تو یہ دیہاتی لوگوں کا, کاؤ بوائز کا ڈریس ہے, کیونکہ ان کے ہر وقت پیر ادھر لگ رہے ہیں, گھوڑوں پہ وہ چل رہے ہیں, تو دے نیڈڈ ٹف فیبرک. سو دیٹس واٹ دس واز. سو دے وور بلو. اوکے, بلو پہنتے تھے, شرٹ بھی بلو پہنتے تھے, پتلون بھی بلو پہنتے تھے, ایکسیٹرا. اس لیے ان کو بلو کالر کہا جاتا تھا. تو وائٹ کالر سفید پوش ہم کہتے ہیں. سفید پوش ہے, کڑک والی شلوار قمیض پا کے میں جاؤں گا, جیسے ایسے نے پہنی ہوئی ہے نا, کیونکہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ گندی ہوگی نا. ٹھیک ہے نا, کافی نہیں کوئی اس پہ گرائے گا, مجھے فکر نہیں ہے. اگر مجھے دیہات میں کام کرنا ہو تو میں کبھی مر کے بھی وہ نہ پہنوں جتنی چٹی اس نے جیکٹ پائی ہوئی ہے, جس نے چٹی مقیت نے پتلون پائی ہوئی ہے, اتنی گندی ہو جائے گی کہ جس کی حد کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, میں کوئی گاڑی چیز پہنوں گا نا. سو دس از وائٹ کالر کلاس. ناؤ دس انکریزنگلی یہ گلوبل اکانومی کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو employment in multinationals, non-government organizations, various entrepreneurial, recreational guises, participation in the virtual world. وہ کیا نام ہے, زکا جو ہے, وقار زکا, آرکی ٹائپ ہے. اوئے ہوئے ہوئے, مطلب یہ میں تو سوچ رہا تھا یہاں پہ وقار زکا کی تصویر لگا دوں, پھر میں نے کہا مائنڈ نہ کر جائے تو بٹ وہ آرکی ٹائپ ہے, مڈل کلاس, connected with the global political economy, social media, etc. کیا کہتے ہیں, influencer.
very much wants to be part کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس کو کرپٹو کرنسی پاکستان آئے, گلوبل پولیٹیکل اکانومی انفارمیشن ایج کے ساتھ ہم جڑیں. He sees that as the future. Right? So it's a huge number of people like that. آصم سجاد تو بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ٹوٹل مڈل کلاس کو, انٹرمیڈیٹ کلاس کو دیکھیں, وہ جو کہ انٹرپرینورز بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اس قسم کے, اور وہ جو کہ ماڈرن اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا گلوبل اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے this could be up to 60 million, یعنی 1/3 of the population of Pakistan. That's a big number. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس انکمز وہ ہیں جو کہ انڈین مڈل کلاس کے پاس ہیں, کیونکہ نہیں ہیں فرینکلی. مگر یہ مطلب ضرور ہے کہ in terms of how they articulate their politics, there's been a big change in the way they live their lives. اور پھر ڈیوڈ ہاروی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو جو سامراج سے مطلب ہے امپیریلزم, جس سے مطلب ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا جو انفلوئنس ہوا ہے فورن پاورز کا, جو انہوں نے انٹرونشنز کی ہیں تھرڈ ورلڈ کے اندر, وہاں پہ بھی ملٹری ایپریٹس تگڑا کیا ہے. ہر ڈکٹیٹرشپ جو پاکستان میں آئی ہے وہ امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا. یہ نہیں کہ ہر ڈکٹیٹرشپ کو وہ لے کے آئے ہیں, مگر یہ ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے ڈکٹیٹرشپ, ہم تو بڑے ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم نہیں تمہیں پسند کرتے, واپس جاؤ اور ڈیموکریسی لے کے آؤ پھر ہم تم سے بات کریں گے. کبھی نہیں انہوں نے ایسے کیا, ٹھیک ہے. بلکہ بہت فنڈنگ دی ہے ڈکٹیٹرشپس کو. سو ناؤ اس سے رزلٹ کیا ہوا ہے, واٹ از دا چینج دیٹ ہیز کم اباؤٹ ان پاکستان ان پالیٹکس. کہتا ہے جی پرانی جو سیاست تھی نا وہ تھانہ کچہری کی سیاست تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں بیوروکریسی بڑا رول پلے کرتی تھی اینڈ سو آن. کلونیل پالیٹکس جو تھی نا وہ تھانہ کچہری, ریلیجن, کاسٹ, برادری کی ساری سیاست تھی. اب جو سیاست نئی ہے نا وہ اس تھانے کچہری چل رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے اپنی جگہ, مگر اب ٹرانسفارمڈ ہے. اب اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں, خاص طور پہ پیٹرنیج بیسڈ پالیٹکس وچ کلمنیٹس ہی سیز ان دا اسٹیٹ. یہ ایک بڑا اہم کردار ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پریویسلی جو تھانہ کچہری کی سیاست تھی وہ پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ جیسی چیزوں کی حوالے سے آپ اس کو سمجھ سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے. اب ٹرانسفارمڈ ہے. سو ٹرانسفارمیشن کیوں ہوئی؟ کیونکہ 70s کے اندر جو موومنٹ ہوئی, یہ 70s کی تصویر نہیں ہے مگر چلو میں نے لگا دی, یہ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان NTUF کراچی سے تصویر ہے. تو ریڈیکل 70s میں نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان, نیشنلائزیشن, لینڈ ریفارم, نان الائن موومنٹ, افسر شاہی ختم کی جائے ایکسیٹرا. جب ضیاء آیا تو ریسٹوریشن آف کلاس پاور ہوئی, یعنی ان ساروں کو ڈیفیٹ کرنا تھا, لیفٹ کے لوگوں کو, روٹی کپڑا مکان یہ وہ سب کو ڈیفیٹ کرنا تھا. تو عاصم لکھتا ہے کہ ضیاء and his coterie of generals presided over the most counter-revolutionary period in the country's history. Basically ضیاء الحق کا مقصد یہ تھا کہ جو ریولوشنری لیفٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے. ٹریڈ یونین, اسٹوڈنٹ یونینز, ان کو ختم کر دو. یہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین لگ گئے, ٹریڈ یونینز پہ بین لگ گئے, ادھر ادھر فارغ کر دیا لوگوں کو ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بڑا بروٹل پیریڈ تھا فرینکلی. اگر آپ ریاست کے خلاف بہت زیادہ بھونکتے تھے میری طرح تو آپ کو پکڑے کوڑے مار سکتے تھے وہ, اور مارتے تھے. تو میں آپ کو کسی وقت دکھاؤں گا تصویریں جرنلسٹ کی, اور لوگوں کو بھی مارتے تھے جو کرمنلز ہیں, کرمنلز کے ساتھ جرنلسٹ کو بھی لے آتے تھے, ان کو بھی مال روڈ پہ کوڑے پڑے. ہاں ایسے جرنلسٹ ہیں, میں کسی وقت آپ کو ملاؤں گا جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں اپنی بیک پہ فار واٹ دے روٹ. سو یہ بڑی اسٹرانگ, بڑی کیا کہنا چاہیے ڈٹی قسم کی ڈکٹیٹرشپ تھی. ناٹ لائک دا مشرف ڈکٹیٹرشپ کہ میں آپ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں, نو, دس واز اے ریئلی ہارش ڈکٹیٹرشپ. So Islamization was the major plank of the political project of Zia. یہ کیوں فوج نے کیا؟ ہم اکثر اس کو سمجھتے ہیں شاید ضیاء کی پرسنالٹی کچھ اس طرح قسم تھی, ہم اس کو پرسنلائز بہت زیادہ کر دیتے ہیں. پرسنالٹی پلیز اے رول, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس, مگر دیر از سم تھنگ بگر ہیپننگ. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا انٹرسٹنگلی, یہ پوری مسلم دنیا میں انٹرسٹنگلی ہو رہا تھا. ایران کے اندر ایرانین ریولوشن ہوا. سعودی عربیہ کے اندر آفٹر دی اسیسینیشن آف کنگ فیصل, سعودی عربیہ میڈ اے ہیوج کنزرویٹو ٹرن, بہت پہلے سے زیادہ کنزرویٹو ہوا. عراق میں اسی قسم کی تبدیلیاں ود صدام اینڈ سو آن. ایجپٹ کے اندر ود انور سادات who took power although he was killed in 82, assassinated, مگر already the shift towards that kind of Islamization had occurred in Egypt. So this was a big transformation that was going on across the Muslim world. Pakistan was also very much part of it. تو کیا تھا؟ لیفٹ کو ڈیفیٹ. سو انہوں نے کہا کہ اہل کتاب جو ہیں انہوں نے اکٹھے ہونا ہے کن لوگوں کے خلاف؟ گاڈلیس کمیونسٹس کے خلاف اکٹھے ہونا ہے. اہل کتاب میں امریکن بھی شامل تھے,
क्योंकि अमेरिकन भी सपोजिटली अहले किताब है. कितनी कौन सी किताब है ये नहीं हमें बताया. हो सकता है वो एडम स्मिथ की किताब हो, सालों की पता. मगर बहरहाल actually Adam Smith was a great economist. I mean, बेचारे को I'm giving him a bad name. Alan Greenspan की किताब हो या जो भी, खैर. Anyway, you get the picture. Frederick Hayek की हो. Sorry for the bad joke, but the point is कि ये एक नारा था कि भाई ये तो अहले किताब हैं, ब्रिट्स भी बड़े अच्छे हैं, फ्रेंच भी बड़े अच्छे हैं, अमेरिकन भी बड़े अच्छे हैं, कोई मसला नहीं इनके साथ. मसला है तो गॉडलेस कम्युनिस्ट के साथ है. दिस वाज ऑफ कोर्स बैक्ड बाय यूएसए, सऊदी अरेबिया, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिया कंट्रीज बैक्ड बाय ईरान. ठीक है, हिजबुल्ला, एंड आज आप देखें हुथी रेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड सो ऑन. तो ये तस्वीर आपने रिकग्नाइज की? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, ट्रेंडी आदमी हुआ करता था किस जमाने में, है गवर्नमेंट कॉलेज. यस 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 एग्जैक्टली. सो द पोस्ट ज़िया पॉलिटिक्स में अब ये इंटरमीडिएट क्लास ऊपर आई और रिलीजियस राइट re-emergent हुआ. It became the face of the patronage based order that was given a new lease of life by General Ziaul Haq. और मियाँ शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को भी ऊपर लाने में ज़ियाउल हक का बड़ा अहम किरदार था. Their father, मियाँ साहब, who was called मियाँ साहब, was very close to Zia, and then the two sons became very close to Zia. एक नु PM बनाता, दूसरे नु CM बनाता, ठीक है ना. तो the rest, as they say, is history. So these were now people became the new mediators between the subordinate classes and the थाना कचहरी सियासत. ठीक है, एक नया लेयर पैदा हुआ है इस पीरियड के अंदर जो हमजा अलवी जिस पे बात नहीं करता, हमें उसको समझने की जरूरत है. This created what he calls the new politics of the common sense. Common sense की सियासत. यार ये तो common sense है, हम कहते हैं ये तो common sense है. ये क्या common sense है भाई, जो जिसको हम common sense कहते रहते हैं? वो common sense ये है कि अब वो जो पुरानी सियासत है कि हमने समाज को बदल डालो वाली सियासत है, वो नहीं करनी, वो नहीं हो सकती. There is no alternative. टीना, ठीक है ना. टीना means there is no alternative. TINA. This was a term coined in the period of Margaret Thatcher. तो बस जो है सिस्टम को नहीं छेड़ना, हमने सिस्टम के अंदर रह के. और जो लोग सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, फुलिश आइडियलिस्ट, व्हाटएवर ड्रीमर्स, ऐसे तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, मरवाएंगे, पिटवाएंगे वगैरह वगैरह, खुद फ़ायदा उठा के निकल जाएंगे. Cynicism about any kind of project which was a larger project of social change. So the notion that politics can be about transforming everyday reality rather than simply trying to navigate it finds little traction in everyday discourse today. अगर मैं कहूँ मैं इनकलाब लेके आऊँगा तो लोग कहेंगे यार stop living in the ivory tower bubble of lumps. That's what they'll say, right? That's the common sense. वो अलग बात है कि कुछ लोग जो है वो common sense के खिलाफ ही चलते रहते हैं, पता नहीं क्यों, पागल. The religious right as a whole has very much acceded to the politics of common sense as it has been defined here. In fact, even religious right जिसका स्लोगन बड़ा रेडिकल होता है कि हम इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे, फ्रेंकली वो भी निज़ाम के अंदर ही रह के काम कर रहे हैं, कोई उससे बाहर कुछ भी नहीं है स्लोगन्स के अलावा. That's the reality. And the result of this was कि class was eclipsed by identity politics, शनाख्त की सियासत कि language matters, culture matters, my identity as a religious identity हो सकती है, उसमें ethnic identity हो सकती है. These struggles became more important than class politics, Marxist politics, leftist या socialist politics के economy को change करना है. वो that's very passé now, or was for a while. It seems to be making a comeback now. So इसी से वो ethos पैदा हुआ कि 90% लोग अब अपने आप को middle class ही कहते हैं, चाहे दो वक्त की रोटी भी ना हो. More and more Pakistanis have an aspiration to be middle class. It reflects their aspiration, right? Insofar as this means connectivity into the global village, irrespective of their class backgrounds as defined by objective criteria. Objective criteria जो मर्जी हो, ठीक है, that's how they want to define themselves. इसीलिए आपको अक्सर ये जो व्लॉगर्स वगैरह उस पर डिस्कशन होती रहती है ना कि तुम हो मिडिल क्लास के नहीं हो. हाँ मैं इस गाड़ी में जाता था इसलिए मैं मिडिल क्लास हूँ, नहीं तुम उस गाड़ी में आते थे इसलिए तुम मिडिल क्लास नहीं हो. ये डिस्कशन आपने सुनी है ना. तो उसकी वजह यही है कि बेसिकली द पॉलिटिक्स ऑफ द कॉमन सेंस टुडे इज एवरीबडी वांट्स टू बी मिडिल क्लास. अगर मैं ये कहूँ कि आओ मेरे पास एक मजदूर पार्टी है उसको ज्वाइन करो, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मैं तो मजदूर नहीं है, मैं तो मिडिल क्लास है. काम तुसी की करते फैक्ट्री 'ਚ काम करना कि तुसी मिडिल क्लास हो. आओ जी ਅਸੀਂ मिडिल क्लास ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ गरीब तो नहीं ना ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ठीक है ना. So like the mentality is कि we want to be part of this, and one can understand, ये कोई बुरी बात नहीं है, right? कि one wants to be part of that growing middle class, that culture, that access to those
to that knowledge, access to, a seat at the table, as they say, all of those things, right? They want to be. So it's an aspiration. Reality may be very different. Okay? So that's how it's created. Now, to conclude what Asim is saying, आपने देखा कि अलवी के फ्रेमवर्क ने 1967 से पहले के पाकिस्तान को बड़ा अच्छा डिफाइन किया. अगर हम अलवी के फ्रेमवर्क को देखें तो 60s तक के पाकिस्तान he's defined it quite well. ठीक है, no problem with that. मगर आसिम ये कहता है कि आप देखें 67 और 73 के दरमियान में जब लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उभरी, मगर पाकिस्तान में जब उभरी, इससे एक दफ़ा ये पूरा निज़ाम शेकअप हो गया. इनफैक्ट पूरा मुल्क ही टूट गया. देखो ना, बांग्लादेश अलहदा हो गया, पाकिस्तान इधर आया, एक्सेट्रा, शेकअप हो गया. तो ज़ियाउल हक ने फिर क्लास पावर को रिस्टोर किया, एलीट को रिस्टोर किया, उसकी पावर को रिस्टोर किया. मगर वो रेस्टोरेशन उस तरह से नहीं हो सकती थी जिस तरह से पहले हुई थी. यानी पहले वाली जो एलीट थी ना, उसकी जो लेजिटिमेसी की बुनियाद थी वो ये थी कि वी नो हाउ, मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, कि वी नो हाउ द ब्रिटिश सिस्टम फंक्शंस, हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड. हम जदीदियत पसंद लोग हैं, ठीक है, हम मॉडर्न लोग हैं, हमें पता है कि गोरों से बात कैसे करनी है, हम खुद भी उनकी ज़बान में उनको जवाब दे सकते हैं, हम भी शेक्सपियर को कोट कर सकते हैं, शेक्सपियर को कोट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो वगैरह वगैरह, उनकी लेजिटिमेसी इस ग्राउंड्स पे थी. अब जब ज़िया ने क्लास पावर रिस्टोर की तो वो उस अयूब खान वाली एलीट की जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था उस पर रिस्टोर हो भी नहीं सकती थी. क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि वो तो वैसे ही जो पूरा एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था वो पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया था. एक नया फ्रेमवर्क चाहिए था, और वो नया फ्रेमवर्क जो है वो ज़ियाउल हक ने, या पाकिस्तान की फ़ौज कह लें, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स में उनको मिला, और उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को हम आगे लेकर आ रहे हैं और इससे हम जो है सारा सिस्टम ठीक करेंगे. इस सारी रेटरिक के पीछे हम तो उलझ गए ना, फिर एक मजहबी बहस में हम उलझ गए. मगर आसिम हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मजहबी बहस को अगर एक तरफ आप रखें और आप देखें कि असल क्लास प्रोसेस क्या हो रहा है, तो आसिम हमें ये बता रहा है कि बेसिकली इट वाज द रेस्टोरेशन ऑफ क्लास पावर. दैट्स व्हाट वाज रियली गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ रिलीजन. तो और इससे मजीद जो इंटरमीडिएट क्लासेस नई पैदा हुई थी उनको फ्रेंचाइज मिली. पैदा वो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई, मगर उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया कि वो तो एलिटिस्ट किस्म के लेफ्टिस्ट, उनको छोड़ो, तुम आओ और हमारे साथ काम करो, इसी सिस्टम में रहना है, कॉमन सेंस के अंदर रहना है, अपनी दुकान लगा लो, अपना ये काम कर लो, ये वो काम कर लो, मैं तुम्हें काम करके दूंगा. तो गली में नलका लगवा देंगे, सोलिंग करा देंगे, बिजली लगवा देंगे, गली मोहल्ले की सियासत बेहतर कर देंगे, ठीक कर देंगे, सो ऑन. सो दिस वॉज द मिडिल क्लास रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान. है ना दिलचस्प किस्म की बात. आप सोच रहे हैं पाकिस्तान की सोसाइटी बड़ी स्टडी स्टेबल है, बट एक्चुअली एक पूरा इनकलाब हुआ, या यू कैन इवन कॉल इट अ काउंटर रेवोल्यूशन. मगर ये मिडिल क्लास लेकर आई है, विच वॉज कंजर्वेटिव, इट वॉज ऑल्सो राइट विंग, इट वॉज द बेसिस ऑफ पोलिटिकल इस्लाम इन पाकिस्तान. और आगे चलते हुए, इस किताब में तो नहीं, इस ऐसे में तो नहीं, आगे चलते हुए आसिम ये कहता है कि इसी में से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी निकलती है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ब्रॉडली इसी प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी है, विद सम चेंजेस विद इन इट, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट, one connected with globalization. So this now is the current politics of Pakistan, the politics of common sense. ये common sense की term जो है वो Gramsci से ले रहा है. And now part of this middle class has become connected to the global capitalist economy and so on, and wants to stay connected, etc., etc. But they are numerically not only dominant, let's say, although वैसे तो working class बहुत बड़ी है, मगर they are numerically more dominant in the active politics of Pakistan. वर्किंग क्लास जो है ना वो एक तरह से रिट्रीट कर गई है इनटू द प्राइवेट स्फीयर. वो कह रही है सियासत उन बड़े लोगों का खेड़ है, वो करेंगे, मतलब वो एक्टिवली उसमें हिस्सा नहीं ले रही. आज सुबह एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था डॉन में, विच टॉक्ड अबाउट द कॉलोनी टेक्सटाइल मिल के अंदर जो मैसेकर हुआ, वो मैं आपको भेजूंगा, जिसमें दावा ये कि 133 वर्कर्स को फौज ने गोली मारी. तो बहुत बड़ा मैसेकर था, लेबर हिस्ट्री का बड़ा की टर्निंग पॉइंट था ज़िया पीरियड के अंदर. तो वो मैं आर्टिकल भी आपको भेजूंगा, वेरी वेल रिटन आर्टिकल बाय अ पर्सन हुज डन हिज PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आपको भेजूंगा. तो बहरहाल वो पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें नज़र आई, उसके बाद जो वर्किंग क्लास थी वो सियासत से अलहदा हो गई. जैसे जैसे वो सियासत से अलहदा हो गई, वोटर टर्न आउट यूँ डिक्लाइन करता गया.
وہ ووٹ ہی نہیں کرتے, پرواہ نہیں کرتے اس چیز کی. مگر middle class is the active, sort of engaged with politics still, because they were the ones that were enfranchised, but generally they tend to be conservative. That's the essay by Asim Sajjad.